بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے لیکچر کے اندر ہمارا جو میجر فوکس ہے اس میں ہم لوگ ڈیٹا ایبسٹریکشن اور ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر بات کریں گے جی کہ ڈیٹا ایبسٹریکشن کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آج کے لیکچر کے اندر جو ٹاپکس انکلوڈڈ ہیں اس کے اندر ہم لوگ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے اوپر بات کریں گے جی کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہوتی کیا ہے، اسے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد ایک اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کیا ہوتا ہے جی، اسے کیسے یوز کرتے ہیں اور کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دین ایکسیسر اینڈ میوٹیٹر فنکشنز کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ جی ہم کس طریقے سے اپنے آبجیکٹ کو فنکشن میں پاس کر سکتے ہیں اینڈ دین اس کو کس طریقے سے فنکشن سے ریٹرن کروا سکتے ہیں، اور لاسٹ پہ جو آج کا ہمارا میجر ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے جی۔ سب سے پہلے جی سٹارٹ کرتے ہیں جی لاسٹ لیکچر کے ریکیپ سے جی۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کلاسز ڈیفائن کرنے کے بعد آبجیکٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں وہ سیکھنے کے بعد لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر کے اوپر بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا جی کہ کنسٹرکٹر کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کنسٹرکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کنسٹرکٹر کی جب بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کنسٹرکٹر بیسیکلی آپ کے جو کلاسز کے اندر آپ ڈیٹا ممبرز ڈیفائن کرتے ہیں، اور ان کلاسز کے جب ہم لوگ آبجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں، جو آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ ہمارے آبجیکٹس کے اگینسٹ وہ جو ڈیٹا ممبرز ہیں وہ گاربیج ویلیوز کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا آبجیکٹ کریٹ ہو یا جب بھی ہمارا انسٹنس کریٹ ہو تو ہمارے جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو کوئی ڈیفالٹ ویلیوز اسائن ہو جائیں، یا جو یوزر چاہتا ہے وہ ویلیوز اسائن ہو جائیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کنسٹرکٹر یوز کرنا پڑتا ہے، کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ تو کنسٹرکٹر دیکھا تھا جی ہم نے کنسٹرکٹر 3 ڈیفرنٹ ٹائپ کا کنسٹرکٹر تھے ہمارے پاس اویلیبل، جس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اور اس کے علاوہ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے، اس کے علاوہ کاپی کنسٹرکٹر تھا۔ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی اگر بات کریں تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بیسیکلی جس کے اندر ہم لوگ کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کرتے تھے، اور نارملی جو ڈیفالٹ ویلیوز ہیں جو کہ کسی بھی کلاس کے ڈیٹا ممبرز کو ہم لوگ اسائن کرنا چاہیں وہ ہم اس کے اندر ڈیفائن کرتے تھے۔ جب پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کی بات کرتے ہیں تو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کے اندر ہم اپنے کنسٹرکٹر کو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر پاس کرتے تھے جس کی بیس کے اوپر ہم اپنے ڈیٹا ممبرز کو ویلیوز اسائن کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ایک اسپیشلائزڈ کنسٹرکٹر دیکھا تھا جو کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر دونوں کا کام کر رہا تھا جی، جسے ہم ڈیفالٹ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بول رہے تھے۔ اگر ہم اپنی کلاس کے ایک ہی ڈیفالٹ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیں تو ہمیں سیپریٹلی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ٹائپ آف کنسٹرکٹر تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کاپی کنسٹرکٹر۔ کاپی کنسٹرکٹر بیسیکلی ہم لوگ جس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں اگر ہم جب کوئی آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس آبجیکٹ کو ہم کسی ایگزسٹنگ آبجیکٹ کی ویلیوز کے ساتھ انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیس کے لیے ہمارے پاس کاپی کنسٹرکٹر کی فیسلٹی اویلیبل تھی۔ بائی ڈیفالٹ ہمیں لینگویج جس طرح ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پرووائڈ کرتی ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا جی کہ ہمیں کاپی کنسٹرکٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے جی۔ کاپی کنسٹرکٹر جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو جو آبجیکٹ ہم ایز اے ریفرنس کے طور پہ پاس کرتے ہیں اس کی ویلیو کے ساتھ ہمارا جو نیا آبجیکٹ ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے کاپی کنسٹرکٹر کیس میں ایک فلو دیکھا تھا جی کہ اگر ہم لینگویج پرووائڈ کاپی کنسٹرکٹر یوز کر رہے ہیں اور اگر ہماری کلاس کے اندر کوئی ایسا ڈیٹا ممبر ہے جو کہ ڈائنامک ویلیو کیری کر رہا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں جی کہ پوائنٹر ویریبل ہماری کلاس کے اندر اویلیبل ہے، تو اس کیس میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تھا جی کہ اگر نیا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور جب ممبر بائی ممبر آپ کا کاپی کنسٹرکٹر کسی ایگزسٹنگ آبجیکٹ کی ویلیوز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے جی نئے آبجیکٹ کے اندر، تو اس کیس میں ہمارے پوائنٹر ویریبل کی ویلیو بھی ویسے ہی وہ کاپی کر دیتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا جی کہ ملٹیپل آبجیکٹس ہم جب کریٹ کر رہے تھے وہ سیم ہی میموری کو پوائنٹ کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ڈائنامک میموری تھی۔ تو اس کیس میں اگر ایک آبجیکٹ بھی اس ڈائنامک میموری پہ پڑے ہوئے کانٹینٹ کو چینج کرتا ہے تو دوسرا آبجیکٹ بھی اس کے ایفیکٹ کو فیل کر رہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جس کو ہم نے شیلو کاپی کا فینومینا بولا تھا کہ اب اس کیس میں اب ہمارے جو کاپی کنسٹرکٹر ہے وہ شیلو کاپی کریٹ کر رہا ہے۔ اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنا کاپی کنسٹرکٹر ڈیفائن کیا تھا جس کے اندر ہم لوگ ڈیپ کاپی کر رہے تھے۔
کہ جو نیا آبجیکٹ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، جو نیا آبجیکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں، اس کے کنسٹرکٹر کے اندر ہم ڈائنامک میموری خود سے کریٹ کریں گے، اور ڈائنامک میموری کریٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ایگزسٹنگ آبجیکٹ ہے اس کے کانٹینٹس پھر ہم کاپی کریں گے اس ڈائنامک میموری والے ویریبل کے اندر جا کے، رادر دین کہ ہم لوگ اس کا ریفرنس کاپی کر دیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے شیلو کاپی والے ایفیکٹ کو یا شیلو کاپی والے فنومنا کو اوور کم کیا تھا بائی یوزنگ ڈیپ کاپی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹر کی بات کی تھی۔ ڈسٹرکٹر بیسیکلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جی کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی ڈائنامک میموریز کریٹ کی ہے اور ان ڈائنامک میموریز کو ہم لوگ چاہتے ہیں جی کہ ان کو ڈیلیٹ کرنا یا فری کرنا، تو نارملی ہم لوگ یہ والا کام اپنے ڈسٹرکٹر کے اندر کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا ڈسٹرکٹر کال ہوگا تو جو بھی ڈائنامک میموری ہم لوگوں نے کریٹ کی ہوئی تھی تو اس کا کوڈ ہم فری کرنے والا کوڈ ڈائنامک میموری کو وہ ہم ڈسٹرکٹر فنکشن کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ جس طرح کنسٹرکٹر آٹومیٹکلی انووک ہوتا ہے ویسے ہی ڈسٹرکٹر بھی آٹومیٹکلی انووک ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا آبجیکٹ آؤٹ آف اسکوپ ہوتا ہے تو آپ کا ڈسٹرکٹر انووک ہو جاتا ہے، اور جب یہ ڈسٹرکٹر انووک ہوگا تو اس کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی ڈیفائن کیا ہوگا وہ تمام اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی۔ آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے، کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہوتی کیا ہے، اس کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کی اگر بات کریں تو لاسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے کنسٹرکٹر دیکھا تھا تو کنسٹرکٹر کے اندر جب ہم کوئی ویلیوز اسائن کرتے تھے اپنے ڈیٹا ممبرس کی تو نارملی ہم لوگ وہ اپنے کنسٹرکٹر کی باڈی کے اندر ڈیفائن کرتے تھے۔ ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے جی کہ کسی بھی کنسٹرکٹر کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کروانے سے پہلے ہی اگر ہم لوگ اپنے ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرنا چاہیں تو وہ ہم انیشلائزیشن اس کی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ سینیریوز ایسے ہیں یا کچھ کنسٹرکٹس ایسے ہیں جو آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے جس کے اندر ہم لوگوں کو جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کی ویلیوز اسائن کرنا یا ان کو انیشلائز کرنا اگر ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے کنسٹرکٹر کو انووک کرنے سے پہلے یا اس کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی ہم اپنے ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز اسائن کر دیں تو وہ نارملی ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو وہ پرووائڈ کریں گے۔ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کو ہم لوگ کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جی اس کا سینٹیکس بھی دیکھتے ہیں، اینڈ دین آج کے جو ہم لوگ کلاس امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو اس کے اندر ہم لوگ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو اپنے کنسٹرکٹر کے اندر ویلیوز پرووائڈ کریں گے۔ یہ بیسکلی ہمارے کنسٹرکٹر کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی ہمارے ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو اپنے کنسٹرکٹر کو ویلیوز اسائن کرنی ہے تو وہ نارملی ہم لوگ کس طریقے سے اسائن کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر لاسٹ کلاس کی بات کریں جس کے اندر ہم لوگوں نے شاید پرسن کلاس کی ایگزامپل کی تھی، اگر پرسن کلاس کے جو ہمارے پاس ڈیٹا ممبرس ہیں اگر ہم لوگوں نے ان کو ڈیفالٹ ویلیوز اسائن کرنی تو جس طرح پرسن کلاس کے کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے تھے ویسے ہی ہم نے کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنا ہے۔ پہلے جب ہم کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے تھے تو کنسٹرکٹر کا نام لکھنے کے بعد اس کی باڈی کے اندر جا کے ہم ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ پرسن کے کیس میں ہمارے پاس اس کا نیم تھا، اگر ڈیفالٹ پیرامیٹر کنسٹرکٹر کی بات کریں تو ہم لوگ نیم نل اسائن کر رہے تھے، اینڈ دین اگر ہم بات کریں اس کی ایج کی، سپوز ہم ایج اس کو 0 اسائن کر رہے تھے، اور لیٹ سپوز اگر ہم بات کریں اس کی
ہائٹ کی تو ہائٹ ہم لیٹس سپوز 0.0 اسائن کر رہے تھے. ابھی کنسٹرکٹر کو جو بھی ویلیوز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو بھی ویلیوز اسائن کر رہے ہیں, وہ ود ان کنسٹرکٹر باڈی کر رہے ہیں. ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے اندر ہم کنسٹرکٹر کی باڈی سے پہلے ہی اس کو ویلیوز اسائن کر دیتے ہیں. اس کے لیے جو ہم لوگ آپریٹر یوز کرتے ہیں جی, اس میں کالن کا آپریٹر یوز کرتے ہیں کنسٹرکٹر کے نام کے بعد. جب کنسٹرکٹر کے جو پیرنتھیسز ہیں اس کے بعد ہم کالن ڈیفائن کرتے ہیں, اور کالن کے بعد ہم جو بھی ہمارے ممبرز ہیں ان کو جو بھی ویلیوز اسائن کرنا چاہیں وہ ویلیوز اسائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان کیس آف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, اگر میں نیم کو نل اسائن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کالن کے بعد اپنا ڈیٹا ممبر کا نام لکھوں گا جو کہ نیم ہے, اور پرینتھیسز کے اندر اس کو جو میں نے ویلیوز اسائن کرنی ہے وہ ویلیو پاس کر دوں گا. سملرلی اگر میں نے نیکسٹ ڈیٹا ممبر کو بھی کوئی ویلیو اسائن کرنی ہے تو کوما لگا کے نیکسٹ ڈیٹا ممبر کا نیم, لیٹس سپوز وہ ایج ہے, ایج کو جو بھی میں ویلیو اسائن کرنا چاہ رہا ہوں, لیٹس سپوز اگر میں نے 0 اسائن کرنا ہے تو اس کے اندر 0 لکھ دوں گا. سملرلی جتنے بھی ڈیٹا ممبرز ہیں اسے کوما آپریٹر کے تھرو یا کوما سائن کے تھرو ہم سیپریٹ آؤٹ کرتے جائیں گے, اور جتنے بھی ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو ویلیوز اسائن کرتے جائیں گے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو اپنے کنسٹرکٹر کے اندر, یا جو کام پہلے ہم کنسٹرکٹر کے اندر کر رہے تھے وہ آؤٹ سائڈ دا کنسٹرکٹر باڈی ہم نے کر دیا کہ اپنے ڈیٹا ممبرس کو ویلیو اسائن کر دیے. اب جو لاجک ہم لوگوں نے کنسٹرکٹر کے باڈی کے اندر ڈیفائن کی تھی اب وہ وہاں سے ریموو کر دیں گے, اور اس طریقے سے کنسٹرکٹر ہمارا بالکل ایمپٹی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے کنسٹرکٹر کو ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو انیشلائز کروا سکتے ہیں جی, جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا جی کہ جب کنسٹرکٹر ڈیفائن کریں گے اس کے بعد کالن لکھنا جی, اس کے بعد کالن کے بعد فالوڈ بائی جو بھی ہمارے ڈیٹا ممبرز ہیں ڈیٹا ممبر کا نیم, اور پرینتھیسس کے اندر اس کو جو ویلیو سائن کرنا چاہ رہے ہیں, دین کوما کے بعد نیکسٹ ڈیٹا ممبر کا نیم, اس کو جو ویلیو سائن کرنا چاہ رہے ہیں پرینتھیسس کے اندر, دین کوما کے بعد جتنے بھی ڈیٹا ممبرز ہیں اسی آرڈر کے اندر ہم لوگ ان کو ویلیوز سائن کرتے جائیں گے. ان کیس کہ ہمارا کنسٹرکٹر کوئی پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے اور اس پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کو ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو کوئی ویلیوز اسائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں جی, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل اسی پرسن کلاس کے کنسٹرکٹر کو ہم نے پیرامیٹرائزڈ ویلیوز پاس کرنی ہے. سپوز یوزر اسٹرنگ ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ٹیمپریری نیم پاس کر رہا تھا جی, اور لیٹس سپوز انٹیجر ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ٹیمپریری ایج پاس کر رہا تھا. سملرلی اسی طریقے سے ہمارے پاس فلوٹ ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ٹیمپریری ہائٹ پاس کر رہا تھا. اب اگر ہم نے ان پیرامیٹرائزڈ ویلیو کو یوز کرنا ہے ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرنے کے لیے, تو سملرلی ویسے ہی ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے بعد جو نیم ہے اس نیم کو اب جس پیرامیٹر کی ویلیو پاس کرنی ہے وہ پیرامیٹر کی ویلیو سائن کرنی ہے. لیٹس سپوز میں نے ٹی نیم والے پیرامیٹر کی ویلیوز کو سائن کرنی ہے تو ٹی نیم ہم نے اس کو پاس کر دیا. دین ایج کی ویلیو ہمارے پاس کنسٹرکٹر کے اندر ٹی ایج کے ویریبل کے اندر آ رہی ہے, ٹی ایج والا پیرامیٹر ہم نے ایج کو پاس کر دیے. اینڈ سملرلی ہائٹ کی ویلیو ہمارے پاس ٹی ہائٹ میں آ رہی ہے تو وہ ہم نے ٹی ہائٹ کی ویلیو اپنے ہائٹ والے ایٹریبیوٹ کو پاس کر دی. تو اس طریقے سے اب ہمارا جو کنسٹرکٹر ہے وہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز اسائن کر رہے ہیں. تو اس کو ہم لوگ اپنی کلاس کے اندر جو آج کلاس ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یوز کریں گے اور چلا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا اگر ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو اپنے ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز پاس کر رہے ہیں تو کیا وہ اس طریقے سے ورک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. آج کی جو کلاس ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جی وہ کلاس کی جو اگزامپل ہم یوز کر رہے ہیں جی, ہم پروڈکٹ کی کلاس یوز کر رہے ہیں جی, جس کے ایٹریبیوٹس جی ہمارے پاس پروڈکٹ کا نیم ہے, پروڈکٹ کی آئی ڈی ہے, دین اس کے بعد سپوز کر رہے ہیں جی کہ پروڈکٹ پرائس ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کلاس کے اندر, اور
اس پروڈکٹ کے اگینسٹ ہمارے پاس کتنا اسٹاک اویلیبل ہے. یہ 4 ایٹریبیوٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے ہم پروڈکٹ کی کلاس امپلیمنٹ کریں گے, اور اس کلاس کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ایٹریبیوٹس ڈیفائن کیے ہیں ان کے گیٹر سیٹرس ڈیفائن کرنے ہیں. سملرلی جو کنسٹرکٹرز ہم نے ڈیفائن کرنے ہیں, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر, اس کو ہم آج ممبر انیشیلائزیشن لسٹ کے تھرو امپلیمنٹ کریں گے, اور جو گیٹر سیٹرز ہیں وہ ہم لوگ ڈیفائن کریں گے. تو جی اسٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی جو ہماری کلاس ہے پروڈکٹ کی, اس کے تھرو ان تمام جو ہمارے پاس کانسیپٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں جی. کلاس پروڈکٹ ہے جی, پرائیویٹ ایٹریبیوٹ جی ہمارے پاس پہلا اسٹرنگ ٹائپ کا پروڈکٹ نیم ہے. اسٹرنگ لائبریری اوپر انکلوڈ کروا لیں جی. اس کے بعد ہمارے پاس پروڈکٹ نیم کے بعد ہم نے جی پروڈکٹ آئی ڈی بولا ہوا ہے جی. سپوز انٹیجر ٹائپ کی ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ڈی ہے. دین وی ہیو پروڈکٹ پرائس اینڈ پروڈکٹ اسٹاک. لیٹس سپوز ڈبل ٹائپ کے ہمارے پاس پروڈکٹ پرائس ہے, اور انٹیجر ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہمارے پاس پروڈکٹ اسٹاک ہے. یہ تین ہمارے پاس ڈیٹا ممبرز ہے پروڈکٹ کلاس کے, جس کو ہم نے ایز اے پرائیویٹ ماڈیفائر کے اندر کریٹ کیا, چونکہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا ہوا ہے جی کہ جتنے بھی ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو ہم پرائیویٹ ماڈیفائر کے اندر کریٹ کر دیں تاکہ وہ آؤٹ سائڈ دا ورڈ, آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہ ہوں. ہم نے کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنا جی پروڈکٹ کلاس کا. کنسٹرکٹر کو ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو کریٹ کریں گے جی, جس کے اندر ہم نے بولا ہے کہ کنسٹرکٹر کے نیم کے بعد کولن لگا کے جو بھی ہمارے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ویلیو اسائن کریں گے. سب سے پہلا ایٹریبیوٹ پروڈکٹ نیم کے, اس کو لیٹس سپوز میں پروڈکٹ نیم انیشلی کہہ رہا ہوں جی کہ ایمٹی ہے, ایمٹی اسٹرنگ اسائن کی ہے ہم نے. دین کوما لگا کے نیکسٹ ایٹریبیوٹ پروڈکٹ آئی ڈی. آئی ڈی ہم کہہ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ ہمارے پروڈکٹ کی 0 ہے. دین ہمارے پاس ہے جی پروڈکٹ پرائس. پرائس سپوز ہم انیشلی 0.0 سیٹ کر رہے ہیں. دین ہمارے پاس پروڈکٹ کا اسٹاک ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ انیشلی ہمارا جو اسٹاک ہے پروڈکٹ کا وہ بھی 0 ہے. یہ ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پرووائڈ کر دیا ہے. اب ہمارے پاس اس کیس میں اس کی باڈی کے اندر کچھ بھی ڈیفائن نہیں کیا ہوا. سملرلی ہم پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں جی, جو کہ یہ 3 پیرامیٹرز کی ویلیو ریسیو کرے گا یا 4 پیرامیٹرز کی ویلیو ریسیو کرے گا, اور اس کی بیس کے اوپر وہ ڈیٹا ممبرز کو ویلیوز اسائن کر دے گا. ٹی نیم ہے جی ہمارے پاس. دین ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کی ٹی آئی ڈی ہے. دین ہمارے پاس ڈبل ٹائپ کی ٹی پرائس ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کی ٹی اسٹاک ہے. اب یہ پیرامیٹرز کی ویلیوز ہم لوگوں نے سمپلی ویریبلس کو اسائن کرتے جانا ہے. پروڈکٹ نیم کو ٹی نیم کی ویلیو اسائن کرنی ہے. پروڈکٹ آئی ڈی کو ہم لوگوں نے ٹی آئی ڈی کی ویلیو اسائن کرنی ہے. دین پروڈکٹ پرائس کو ٹی پرائس والی ویلیو اسائن کرنی ہے, اور پروڈکٹ اسٹاک کو ٹی اسٹاک والی ویلیو اسائن کرنی ہے. تو اس کیس میں اس کی باڈی بھی ایمٹی ہو جائے گی. دین اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گیٹر سیٹرس ڈیفائن کرنے ہیں رسپیکٹیو جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ممبرز ہیں ان کے لیے. تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس پہلے سیٹس ڈیفائن کر لیں. سیٹ نیم جی بیسکلی پروڈکٹ کا نیم سیٹ کر رہے ہیں جی. اسٹرنگ ٹائپ کا جو ہمارے پاس ٹی نیم یوزر پاس کرے گا.
اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ پروڈکٹ نیم از ایکولس ٹو ٹی نیم. اچھا ایک چیز اگر جیسے ہم نے یہاں پہ کنسٹرکٹر کیس میں دیکھا ہے کنسٹرکٹر کے ساتھ ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ لگا سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا کانسیپٹ ہم اپنے جو دوسرے میتھڈس ہیں کلاس کے کہ ان کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. آلدو کہ ہمیں یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کسی نارمل فنکشن کے ساتھ یوز کریں. یہ کانسیپٹ صرف اور صرف آپ لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کنسٹرکٹر کے ساتھ. اگر کسی نارمل فنکشن کے ساتھ یوز کریں گے تو وہ آپ کو ایرر دے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ پروڈکٹ نیم کو میں نے ویلیو اسائن کرنی ہے لیٹس سپوز ٹی نیم والی, تو آپ کو آپ کا کمپائلر ایرر دے رہا ہے جی کہ یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نارمل فنکشن کے ساتھ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا آپریٹر یوز کریں. تو یہ صرف اور صرف ہم لوگ کنسٹرکٹر کیس میں ہی کر سکتے ہیں. تو میک شیور اگر آپ نے فنکشن میں ویلیو اسائن کرنی ہے تو فنکشن کی باڈی کے اندر ہی کرنی پڑے گی آپ کو. سملرلی باقی سیٹرز پرووائڈ کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس جو باقی ڈیٹا ممبر ہیں. سیٹ نیم کے بعد سیٹ آئی ڈی جی, انٹیجر ٹائپ کی ہماری ٹی آئی ڈی ہے, اور یہ ٹی آئی ڈی ہم نے اسائن کرنی ہے پروڈکٹ آئی ڈی کو. سملرلی سیٹ پرائس ڈبل ٹائپ کی ہماری پرائس ہی, ٹی پرائس ہم اسائن کر رہے ہیں جی پروڈکٹ پرائس کو, دین ہمارے پاس سیٹ اسٹاک کا فنکشن جو کہ انٹیجر ٹائپ کی ٹی اسٹاک کی ویلیو کیری کرے گا, اور ٹی اسٹاک کی ویلیو ہم نے اسائن کرنی ہے اپنے پروڈکٹ اسٹاک. تو یہ ہمارے سیٹر فنکشنز ڈیفائن ہو گئے ہیں جی. سیٹ نیم بھی ہو گیا جی, سیٹ آئی ڈی ہم نے کر دی, سیٹ پرائس ہوگی, اینڈ دین اسٹاک کی ویلیو ہوگی. دین ہم نے سملرلی گیٹر فنکشنز ڈیفائن کرنے ہیں انہی ریسپیکٹیو سیٹرز کے اگینسٹ, چونکہ نیم گیٹ کرنا ہے تو ریٹرن ٹائپ اس کی اسٹرنگ ہوگی. گیٹ نیم پیرامیٹر کوئی ریسیو نہیں کرے گا, جسٹ اس نے ویلیو ریٹرن کرنی ہے. اور یہ ویلیو ریٹرن کر دے گا ہمارے ایٹریبیوٹ کی. دین سملرلی گیٹ آئی ڈی یہ ریٹرن کرے گا انٹیجر ویلیو, اور پروڈکٹ آئی ڈی کی ویلیو ہم نے اس کیس میں ریٹرن کروانی ہے. دین ہمارے پاس سیٹ پرائس کا فنکشن ایکچوئل میں گیٹ پرائس ہو جائے گا جو کہ ڈبل ٹائپ کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے. پیرامیٹر یہ کوئی ریسیو نہیں کرے گا, اس نے جسٹ ہمارے پاس پروڈکٹ پرائس والے ایٹریبیوٹ کی ویلیو ریٹرن کرنی ہے, وہ ویلیو ریٹرن کرے گا جی. اینڈ دین لاسٹ جو ہمارا گیٹر فنکشن ہے جی جو کہ اسٹاک کی ویلیو ہمیں ریٹرن کر کے دے گا. فنکشن کا نیم گیٹ اسٹاک کر دیا جی, اس کی ریٹرن ٹائپ انٹیجر ہے چونکہ اسٹاک ہمارا انٹیجر ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے, اور جو ہماری اسٹاک کی ویلیو پڑی ہوگی ہمارے پاس وہ ریٹرن ہو جائے گی. ہمارے گیٹر فنکشنز بھی ریڈی ہو گئے جس میں گیٹ اسٹاک کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے, ہمارے پاس فنکشن گیٹ پرائس کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے, پرائس والی ویلیو. گیٹ آئی ڈی ہمارے پروڈکٹ کی آئی ڈی ریٹرن کر رہی ہے, اینڈ دین اس کے بعد ہمارے پاس گیٹ نیم اسٹرنگ ٹائپ کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے جو کہ پروڈکٹ نیم تھا.
تو اس طریقے سے ہمارے گیٹرز اور سیٹرز ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. ایک ڈسپلے کا میتھڈ اس کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں جی, اور اس کے بعد اپنے مین کلاس کے اندر آبجیکٹ کریٹ کر کے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں. وائڈ ٹائپ کا ہمارا ڈسپلے فنکشن ہے جی, ڈسپلے پروڈکٹ جو کہ گیون پروڈکٹ کی ویلیو کو ڈسپلے کر دے گا جی, جس میں سب سے پہلے ہم لوگ نیم ڈسپلے کروا رہے ہیں, اور نیم کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کہ پروڈکٹ نیم میں پڑی ہوئی ہے. دین فارمیٹنگ کے تھرو اس کے بعد ہم لوگ اس کی آئی ڈی ڈسپلے کروا رہے ہیں, آئی ڈی کی ویلیو پروڈکٹ آئی ڈی میں پڑی ہے. دین سملرلی آئی ڈی کے بعد ہماری پرائس تھی جی, پروڈکٹ پرائس, اور لاسٹ پہ ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل, جی ہماری کلاس ریڈی ہو چکی ہے جی. اب سمپلی ہم لوگوں نے جا کے مین کے اندر اپنا آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے, اور آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسپلے کرتے ہیں جی. سب سے پہلے پروڈکٹ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں جی بائی یوزنگ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, جس کے اندر ہم کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کر رہے, اور اس کیس میں ہمارا آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا بائی یوزنگ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. ایک اور آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں جی پروڈکٹ کلاس کا, جسے ہم P2 کہہ رہے ہیں, اور اس کو ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں اپنے. لیٹ سپوز ہم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی موبائل پروڈکٹ ہے, اور اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں لیٹ سپوز جی کہ یہ سپوز آئی فون 6 ہے جی. یہ پروڈکٹ نیم ہے ہمارے پاس. دین اس کی پرائس ہم نے آئی ڈی ڈیفائن کرنی ہے, سپوز پروڈکٹ کی آئی ڈی 100 ہے, رینڈملی ہم لوگوں نے ڈیفائن کر دی ہے. اور لیٹ سپوز اس کے بعد ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی آئی ڈی کے بعد اس کی پرائس ہے, سپوز کر رہے ہیں جی کہ یہ 40,000 کا ہے, اور اس کے بعد جو اسٹاکس اویلیبل ہیں ہمارے پاس وہ 5 نمبر آف پیسز اویلیبل ہے ہمارے پاس اس گیون پروڈکٹ کے. رسپیکٹیولی ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرتے ہیں P1 والے آبجیکٹ کے تھرو, پروڈکٹ کی انفارمیشن کو ڈسپلے کرتے ہیں. دین P2 والے آبجیکٹ کے تھرو اس کی پروڈکٹ کی انفارمیشن کو ڈسپلے کرتے ہیں. تو اس کیس میں چونکہ P1 ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے انیشلائز ہو رہا ہے, اور جس کے اندر ہم نے ویلیو جو اسٹرنگ پاس کی ہے وہ ایمٹی پاس کی ہے, جو آئی ڈی ہے وہ 0 سائن کی ہے, جو پرائس ہے وہ بھی 0 سائن کی ہے, جو اسٹاک اویلیبل ہے وہ بھی 0 سائن کیا ہوا ہے. بٹ ان کیس آف آبجیکٹ P2 اس میں جو ہم نے ویلیوز اسائن کی ہے جی کہ پروڈکٹ کا نیم آئی فون 6 کہہ رہے ہیں جی, اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ہم نے 100 اسائن کی ہے, اور جو ہم نے پرائس یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے وہ 40,000 کہہ رہے ہیں, اور جو ہم اویلیبل اس کے اسٹاکس کہہ رہے ہیں وہ 5 پیسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جی. اس کو پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا, چونکہ اب ہمارے جو کنسٹرکٹرز وہ انووک ہو رہے ہیں, وہ کنسٹرکٹر ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو انووک ہو رہے ہیں, جو ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا تھا. کہ کنسٹرکٹر کے باڈی کے اندر ڈیفائن نہیں کیے ہوئے, بلکہ باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ہم نے اپنے ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز اسائن کی ہے ان ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اینڈ ان پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر. بہت کیسز کے اندر ہم لوگوں نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو ہی اپنے ممبرس کو ویلیوز اسائن کی ہے. تو جی اب اپنے اس کوڈ کو رن کر رہے ہیں جی, ہوپ فلی اگر کوئی ایرر نہیں ہے تو یہ ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. جی یہ دیکھیں جی ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو گیا. اس کی اسکرین کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تاکہ کلیئرلی ویزیبل ہو جائے.
پروڈکٹ 1 کے کیس میں جو کہ ایم ٹی یا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے انووک ہوا تھا، اسٹرنگ اس کو ہم نے ایم ٹی اسائن کی تھی، آئی ڈی 0 اسائن کی تھی، پرائس 0 اسائن کی تھی اور اسٹاک اویلیبل 0 تھا. ان کیس آف آبجیکٹ P2 جس کو ہم نے آئی فون 6 ایز اے اسٹرنگ نیم اسائن کیا ہوا تھا، آئی ڈی اس کو 100 اسائن کی تھی، پرائس کی 40,000 اسائن کی تھی، اسٹاک اویلیبل 5 اسائن کیا ہوا تھا. تو اس طریقے سے اب ہمارے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو ہمارے کنسٹرکٹرز انووک ہو رہے ہیں اینڈ دین وہ ڈیٹا ڈسپلے بھی کر رہا ہے. اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے جی کہ وہ باڈی سے پہلے ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے، تو جی اگر یہی کام ڈسپلے والا اگر ہم اپنے کنسٹرکٹر کے اندر ڈسپلے والے فنکشن کو کال کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ڈیفینیٹلی ہمارے ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز اسائن ہونی چاہیے، تو دین ہی ڈسپلے والا فنکشن اس کے ویلیوز کو ڈسپلے کر سکتا ہے. تو ایک کام جو ابھی ہم ڈسپلے کا میتھڈ کو آبجیکٹ کے تھرو انووک کر رہے ہیں، سپوز کرتے ہیں جی کہ ہم ڈسپلے والے میتھڈ کو ان کے رسپیکٹیو کنسٹرکٹر میں انووک کر رہے ہیں. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر ہم ڈسپلے پروڈکٹ کا جو ڈسپلے والا میتھڈ ہے اس کو انووک کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ڈسپلے پروڈکٹ کا میتھڈ انووک ہوگا جس نے ہمارے گیون جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ممبرس ایسوسیٹ ان کی ویلیوز کو ڈسپلے کرنا ہے، ویلیوز تبھی ڈسپلے کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی ویلیوز آپ نے پراپر اسائن کی ہوں گی، ادروائز وہ گاربیج ویلیوز ڈسپلے کر دے گا. تو ہم نے یہ کلیم کیا ہوا جی کہ ہماری جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو جب ہم ویلیوز اسائن کرتے ہیں اپنے ڈیٹا ممبرس کو، وہ کنسٹرکٹر کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی وہ ڈیٹا ممبرس کی ویلیوز اسائن کر چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیوز اگر اسائن پراپرلی ہوئی ہوں گی تو دین جب ہم ڈسپلے پروڈکٹ کا فنکشن کال کر رہے ہیں تو ہم نے جو ویلیوز سیٹ کی ہیں وہ ویلیوز ہمیں وہ ڈسپلے پروڈکٹ کے تھرو ڈسپلے ہوں گی. سملرلی اگر ہم اس کو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو سیم از دا کیس وتھ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر، کہ جب پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر میں سے ڈسپلے پروڈکٹ کا فنکشن انووک ہو رہا ہے تو دین ڈیفینیٹلی اگر ویلیوز پہلے سے اسائن ہوں گی تو جو ویلیوز ہم نے پاس کی ہیں وہ ویلیوز ڈسپلے پروڈکٹ کے فنکشن کے تھرو انووک ہو کے وہ ڈسپلے کروائے گا. تو اس طریقے سے ہمارا یہ کلیم بھی جسٹیفائی ہو جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویلیوز کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اسائن ہو رہی ہیں. اب کنسٹرکٹر کے اندر ڈسپلے کے میتھڈز ہیں، ہم نے باہر کہیں سے ڈسپلے پروڈکٹ کے میتھڈ کو انووک نہیں کیا. جی یہ دیکھیں ہمارا کنسٹرکٹر ڈیفالٹ جب چلا تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ویلیوز اسائن ہو چکی ہوئی تھی. تو جب ڈسپلے فنکشن کال ہوا تو وہ انیشلائز ویلیو یوز کرتے ہوئے اس نے ڈیٹا ڈسپلے کیا. اینڈ سیم از دا کیس ود پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر. تو اس طریقے سے ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے یا جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اس کے اندر ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز اسائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر دیکھنے جا رہے ہیں جی کہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ہوتا کیا ہے. اچھا جی اگر ہم بات کریں ابھی جیسے ہم لوگوں نے کلاس ڈیفائن کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سارے میتھڈس ہیں اور جو سارے ہمارے ڈیٹا ممبرس ہیں وہ ایک ہی کلاس کے اندر ڈیفائن ہے، جو کہ ہماری C++ یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی ایک فیچر ہے جو کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انکیپسولیشن کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں اور جو ہمارے میتھڈس ہیں وہ سیم ہی آپ کے پاس ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہیں. بٹ ان کیس اگر ہم دیکھیں جیسے اب نے تھوڑی دیر پہلے کچھ گیٹر سیٹس ڈیفائن کیے تھے پروڈکٹ کلاس کے کیس میں اور صرف ایک ہی میتھڈ ڈیفائن کیا ہے جسے ہم ڈسپلے پروڈکٹ کا کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کنسٹرکٹر ہے. ابھی کوئی ہم نے اور میتھڈس ڈیفائن نہیں کیے. اگر ہم اور میتھڈس ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی لاجک بھی ہماری ان میتھڈس کے ساتھ ہی اس کے اندر اس کی باڈی کے اندر ڈیفائن کریں گے تو جو کلاس کا سائز ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دے گا. جب کلاس کا سائز ایکسپینڈ کرنا شروع کر دے گا تو کلاس کے اندر بڑی کنجیشن ہونا شروع ہو جائے گی. کلاس کے اندر سے کسی میتھڈ کو ڈھونڈنا یا کسی سرٹن میتھڈ کے اندر سے کسی سرٹن لاجک کو ڈھونڈنا تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا. تو اسکوپ ریزولوشن آپریٹر بیسیکلی ہوتا ہے کیا، یہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو کلاس کے اندر میتھڈس ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں
ان میتھڈس کا سگنیچر تو ہم کلاس کے اندر ہی رہنے دیں، بٹ ان کی جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے اس امپلیمنٹیشن کو ہم آؤٹ سائڈ دا کلاس سیم فائل کے اندر موو کر دیں۔ اچھا، اب یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جی کہ ہماری میتھڈس کا سگنیچر کلاس کے اندر ہی ڈیفائنڈ رہے، بٹ جو اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے ہمارے اس میتھڈ کی وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم موو آن کرتے ہیں۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر، جسے نارملی ہم لوگ ڈینوٹ کرتے ہیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو، شاید ہم نے ریزولوشن پہ اسپیلنگ غلط لکھا ہے۔ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو جو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں جی ڈبل کولن سے ڈینوٹ کرتے ہیں جی، یہ ہمارے پاس اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ہے، اس کو ڈبل کولن سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈبل کولن ہے یہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کس طریقے سے یوز کرتے ہوئے ہم اپنے جو میتھڈ ہے اس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اوپر جو بھی ہم نے کلاس یوز کی تھی، یا جو جس کلاس کی ابھی ہم لوگوں نے امپلیمنٹیشن کی ہے پروڈکٹ آئٹم کی، پروڈکٹ کلاس کی، سپوز کرتے ہیں جی کہ اس کلاس کے اندر جو ہمارا میتھڈ تھا ڈسپلے پروڈکٹ کا، اس ڈسپلے پروڈکٹ والے میتھڈ کو ہم نے آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اس میتھڈ کو آؤٹ سائڈ دا کلاس اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ اس میتھڈ کو اگر کاپی کر لیں تو ہمارے لیے تھوڑا سی آسانی ہو جائے گی جی ری یوز کرنے میں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارا میتھڈ تھا جی، اس میتھڈ کو اگر ہم نے آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کرنا ہے تو یہ سارا ہمارے میتھڈ کی ساری جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آ گئی، ابھی یہ کلاس کے اندر اویلیبل تھی۔ اگر اس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس لے کے جانا ہے بائی یوزنگ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر، تو کرنا کیا پڑے گا؟ ڈیٹا ٹائپ کے بعد جب آپ نے ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کلاس کا نام لکھنا ہے کہ جس کا یہ میتھڈ تھا۔ ہمارے کیس کے اندر یہ جو ڈسپلے پروڈکٹ کا میتھڈ ہے یہ پروڈکٹ کلاس کا تھا۔ کلاس کا نام ڈیفائن کر دیا جی، کلاس کے نام ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لگانا ہے جو کہ ڈبل کولن ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد اب یہ میتھڈ بیسیکلی آؤٹ سائڈ دا کلاس اس کو اب ہم موو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کام کرنا ہے جی کہ جو بھی میتھڈ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس میتھڈ کے جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے بعد آپ نے کلاس کا نیم لکھنا ہے اینڈ دین اس کے بعد ڈبل کولن ڈیفائن کرنا ہے۔ تو بیسیکلی ڈبل کولن آپ کے کلاس نیم اور جو آپ کے میتھڈ نیم ہے اس کے ان بٹوین ریزائڈ کر رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب ہم ڈیفائن کریں گے تو یہ اب ہمارا جو فنکشن ہے اس کو اب ہم آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اور ان سائڈ اے کلاس نارملی ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ان سائڈ اے کلاس صرف اور صرف اس فنکشن کا جو سگنیچر ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے، اور فنکشن کا سگنیچر جو تھا بالکل اس کو ایز اٹ از پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ سگنیچر جو ہے جی ان سائڈ اے کلاس رہے گا، سگنیچر یا پروٹوٹائپ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور جو امپلیمنٹیشن ہے، ایکچوئل امپلیمنٹیشن بائی یوزنگ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر۔ تو اس طریقے سے اب ہمارا جو سگنیچر ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اس کو ہم سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہی کام ہم لوگوں نے ہر ایک میتھڈ کے کیس میں کرنا ہے کہ میتھڈس ہم آؤٹ سائڈ کلاس ڈیفائن کر رہے ہوں گے اور ان کے سگنیچر کلاس کے اندر ڈیفائن کر رہے ہوں گے۔ تو اب ہم اپنا جو ایگزسٹنگ کوڈ ہے جو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس کو ہم موو کرنے جا رہے ہیں جی اسی پیٹرن کے تھرو۔
یہ ہمارے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کا پرپس. تو ہمارے جتنے بھی میتھڈز ابھی ہم نے ڈیفائن کیے ہیں اسے اسی پیٹرن کے تھرو ہم آؤٹ سائڈ دا کلاس موو آن کرنے جا رہے ہیں جی. فار ایگزامپل یہ ہمارے سارے میتھڈس ہیں جی, انکلوڈنگ کنسٹرکٹرز ایز ویل. ان تمام میتھڈس کو جی میں کاپی کر رہا ہوں اور ان کی کاپی کو میں آؤٹ سائڈ دا کلاس پیسٹ کر رہا ہوں جی. یہ ہمارا لاسٹ میتھڈ تھا جی. جتنے میتھڈ سے میں نے کاپی کر لی ہیں اور انہیں کاپی کرنے کے بعد میں پیسٹ کر رہا ہوں آؤٹ سائڈ دا کلاس مین سے پہلے. سارے میتھڈس ہمارے آؤٹ سائڈ دا کلاس کاپی ہو چکے ہیں. اب میں نے سمپلی جو کلاس کے اندر میتھڈس ڈیفائن ہوئے تھے ان میں سے ان کی باڈی کو ختم کر دینا ہے اور سمپلی ان کو ایز اے سگنیچر بنا دینا ہے میں نے. اس کو سگنیچر بعد میں بناتے ہیں. سب سے پہلے جو یوزر ڈیفائنڈ میتھڈ سے سیٹر, یہ وائڈ سیٹ نیم کا سگنیچر ہو گیا جی کہ یہ اس کی پروٹوٹائپ ہے جس میں اس کا نیم, ریٹرن ٹائپ, نیم, پیرامیٹرز اور سیمی کولن. سملرلی تمام فنکشنز کے کیس میں اسی طریقے سے ان کو ایز اے سگنیچر بنا دینا. سیٹ آئی ڈی سگنیچر بن گیا جی, یہ اب پروٹوٹائپ بن گئی. سملرلی سیٹ پرائس ہماری پروٹوٹائپ بن گئی یہاں پہ. سیٹ اسٹاک ہمارے پاس یہاں پہ سگنیچر بن گیا. سگنیچر کے اینڈ پہ ہمیں پتہ ہے کہ سیمی کولن اپینڈ کرنا پڑتا ہے, تو اسی وجہ سے ہر سگنیچر کے بعد یا ہر پروٹوٹائپ کے بعد ہمیں سیمی کولن ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ سارے اب ہمارے پاس صرف اور صرف سگنیچرز رہ گئے ہیں. یہ جسٹ سگنیچر رہ گئے جی ہمارے پاس. کنسٹرکٹر کیس میں کیا کرنا ہے جی, اگر وہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تھرو اگر کریٹ کیا ہوا ہے تو اس میں وہ انیشلائزیشن لسٹ والا پارٹ بھی ہمیں ریموو کرنا پڑے گا. اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کیس کے اندر باڈی ریموو کی ہے تو اس کی انیشلائزیشن والا پارٹ بھی ہمیں ریموو کرنا ہے, چونکہ وہ ہماری امپلیمنٹیشن میں ڈیفائن ہوگا, سگنیچر میں ڈیفائن نہیں ہوگا. سملرلی پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کیس میں بھی یہی کام کرنا پڑے گا, اس کی باڈی بھی ریموو کریں اور جو انیشلائزیشن لسٹ پرووائڈ کی ہم نے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کیس میں بھی اس کو بھی ہمیں یہاں سے ریموو کرنا پڑے گا ان کیس آف the signature of that particular constructor. تو اب ہمارے پاس صرف اور صرف میتھڈس کے سگنیچر آ گئے کلاس کے اندر اور ان کے ڈیٹا ممبرس پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری کلاس تھوڑی سی جو پہلے زیادہ اوور لوڈ ہوئی تھی اس کا لوڈ ہم نے کم کر دیا. اب کلاس کے اندر صرف میتھڈ کے سگنیچر ہیں اور ہمارے صرف اور صرف ڈیٹا ممبرس پڑے ہوئے ہیں. اب چونکہ ہم لوگوں نے ان کو اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کے تھرو ڈیفائن کرنا ہے, کنسٹرکٹرز کو بعد میں کرتے ہیں, باقی جو ہمارے پاس میتھڈ انہیں پہلے کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں جو کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا اس کے اکارڈنگ کرنا پڑے. ہم نے بولا تھا کہ ڈیٹا ٹائپ کے بعد ہم نے کلاس کا نام لکھنا ہے. ہماری کلاس کا نام کیا ہے جی, پروڈکٹ. دین اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لگانا ہے. تو یہ کام کر دیا جی. اس کا مطلب کیا ہے جی کہ اب ہمارے پاس یہ میتھڈ پروڈکٹ کلاس کا ہے. سیم چیز کاپی کر لیں جی, کنٹرول سی, اور باقی میتھڈس کے ساتھ بھی یہ اپینڈ کرتے جائیں. ریٹرن ٹائپ کے بعد کلاس کا نیم اور کلاس کے نیم کے بعد اسکوپ ریزولوشن آپریٹر بیفور دا نیم آف اے فنکشن. سملرلی جی ہر ایک میتھڈ کے ساتھ یہی چیز ریپلیکیٹ کرتے جائیں
اگر ہماری کلاس کا نام ہم نے پروڈکٹ صحیح لکھا ہوا تو DUCT، ٹھیک ہے جی. دین سیٹ اسٹاک کے کیس میں بھی، گیٹ نیم کے کیس میں بھی، گیٹ آئی ڈی والے فنکشن کے کیس میں بھی، گیٹ پرائس والے فنکشن کے کیس میں بھی، گیٹ اسٹاک، ڈسپلے پروڈکٹ کیس میں بھی. تمام میتھڈس کے ساتھ ہم نے جو آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کیے اس میں ہم نے کلاس نیم ود دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ڈیفائن کر دیے ہوئے، ڈیٹا ٹائپ اور فنکشن کے نیم کے ان بٹوین. باقی رہ گئی جی ہمارے کنسٹرکٹر کے ساتھ. کنسٹرکٹر کی چونکہ ریٹرن ٹائپ کوئی نہیں ہوتی جی، ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی تو یہ بیسیکلی ہمارے کنسٹرکٹر کا نیم ہے. تو اس نیم سے پہلے ہی اب ہم نے کلاس کا نیم اور اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ڈیفائن کرنا ہے جی. یہ ہماری کلاس کا نیم آ گیا اور یہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر آ گیا. سیم از اے کیس ود نیکسٹ کنسٹرکٹر. یہ ہماری کلاس کا نیم اور اس کے بعد اسکوپ ریزولوشن آپریٹر آ گیا جی یہاں پر. اچھا جی. اچھا جی، انکمپلیٹ ڈیکلیریشن کا ایرر آ رہا ہے ہمیں. اسٹریم پروڈکٹ نیم کے اوپر سیٹ نیم، اچھا جی وہ اپڈیٹ نہیں ہوا تو کنٹرول ایس کیا تو میں نے ایرر ہماری ریزالو ہو گیا جی. سمپلی وہ شاید اپڈیٹ نہیں ہو رہا تو کنٹرول ایس کیا تو فائل اپڈیٹ ہوگی. تو اب دیکھیں جی ہمارے پاس جو سب کچھ ہے، جو میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس ہے. یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے. ہمارا میتھڈ فرسٹ کنسٹرکٹر آ گیا جی، دین پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر آ گیا، دین سیٹ نیم کا میتھڈ آ گیا، سیٹ آئی ڈی آ گئی ہمارے پاس، سیٹ پرائس، دین سیٹ اسٹاک، گیٹ نیم، گیٹ آئی ڈی، گیٹ پرائس، گیٹ اسٹاک، ڈسپلے پروڈکٹ. یہ تمام میتھڈز ہم نے آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کر دی ہیں اور سمپلی ہماری کلاس میں ان میتھڈز کی صرف اور صرف پروٹوٹائپس پڑی ہیں. سیم وہی جو چیز ہم نے پہلے امپلیمنٹ کی تھی اسے دوبارہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں جی. بٹ میک شیور کہ پہلے جو ہم نے کام ڈسپلے کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی چلا کے دیکھ لیتے ہیں، بعد میں اس کو ہم اپنے جو کنسٹرکٹر ہے اس میں سے ریموو کر دیتے ہیں اس ڈسپلے پروڈکٹ والے فنکشن کو. سمپلی انہی آبجیکٹ کے ساتھ جو ہم نے کریٹ کیے ہیں اس نئی جو ہم نے امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی ہے اس کے کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں جی. اگر کہیں پہ کوئی ایرر نہیں ہے تو جی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. جی ہمارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو گیا. ہماری گیون جو نیو امپلیمنٹیشن ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے فنکشن کی امپلیمنٹیشن آؤٹ سائڈ دا کلاس موو کر دی ہے اور ود ان اے کلاس صرف اور صرف فنکشن کے جو سگنیچر ہے وہی اویلیبل ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنی کلاس کا جو لوڈ ہے، جو ہمارے پاس کلاس بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے کلاس، اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیا. تو اس طریقے سے ہم لوگ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے اپنے فنکشنز یا جو میتھڈس ہیں کلاس کے انہیں آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور انہیں یوز کیسے کریں گے جی
کہ سگنیچر ہم نے کلاس کے اندر ڈیفائن کرنا ہے، اور جب میتھڈ آؤٹ سائڈ کلاس ڈیفائن کر رہے ہیں تو کلاس کا نیم ود دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ان بٹوین اے ریٹرن ٹائپ اینڈ دا نیم آف اے فنکشن. تو اس اپروچ کے تھرو ہم لوگوں نے اپنی میتھڈس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس موو کر دیا. دین نیکسٹ جو کانسیپٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایکسیسر اینڈ میوٹیٹر فنکشنز کا، کہ ایکسیسر اور میوٹیٹر فنکشنز نارملی ہوتے کون سے ہیں. ایکسیسر اور میوٹیٹر فنکشن نارملی ہم لوگ یوز بھی کر رہے ہیں، جسٹ ان کو اسپیسیفک نیم اسائن کرنے جا رہے ہیں سرٹن فنکشنز کو، جس سے ہم ایکسیسر فنکشن بولیں گے، اور ریمیننگس جو ہمارے فنکشن ہیں انہیں ہم میوٹیٹر فنکشن بولتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ایکسیسر فنکشن کی. اچھا، ایکسیسر فنکشن وہ تمام فنکشن ہماری کلاس کے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا ممبرس کو صرف اور صرف ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ویلیوز کو جسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیوز کو. تو ایسے تمام میتھڈس کو نارملی ہم لوگ ایکسیسر میتھڈس بولتے ہیں. اگر ہم اپنی پروڈکٹ کلاس کی بات کریں تو پروڈکٹ کلاس کے اندر ہمارے کون سے ایسے میتھڈس ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا ممبرس کو جسٹ یوز کر رہے ہیں، نہ کہ ان کو ماڈیفائی کرتے ہیں. تو ایسے میتھڈ جو کہ جسٹ ہمارے ڈیٹا ممبرس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کو یوز کرتے ہیں انہیں ہم ایکسیسر میتھڈس بولتے ہیں. پروڈکٹ کی کلاس کے اندر دیکھیں جی کہ ہمارے کون سے میتھڈز ایسے ہیں جو کہ ڈیٹا ممبرس کو جسٹ یوز کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے گیٹرس میتھڈ کی بات کریں، گیٹر میتھڈ کے کیس میں جسٹ وہ پروڈکٹ کی ویلیو کو ہمارے جو پروڈکٹ کے ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو یوز کرتا ہے اور ریٹرن کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی اپڈیشن پرووائڈ نہیں کرتا گیٹر میتھڈ. سملرلی جتنے بھی گیٹرز ہیں ادھر وہ گیٹ نیم ہے، ادھر وہ گیٹ آئی ڈی ہے، ادھر وہ گیٹ پرائس ہے، اور ادھر وہ گیٹ اسٹروک ہے. یہ تمام گیٹرس میتھڈ جو ہیں جسٹ ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو یوز کر رہے ہیں، انہیں کہیں پہ موڈیفائی نہیں کرتے. تو ایسے تمام میتھڈس آپ کے کلاس کے جو کہ آپ کے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو یوز کرتے ہیں انہیں ہم ایکسیسر میتھڈ بولتے ہیں. اور جو ہمارے گیٹر میتھڈز ہوتے ہیں جو کہ نارملی ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو جسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ اپڈیٹ نہیں کرتے، تو گیٹر ممبرس ایکسیسر میتھڈس کی کیٹیگری کے اندر لائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ڈسپلے پروڈکٹ کا فنکشن بھی دیکھیں تو ڈسپلے پروڈکٹ کے فنکشن کے اندر کہیں پہ ہم لوگ ویلیو کو اپڈیٹ نہیں کر رہے، صرف اس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو سملرلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسپلے پروڈکٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمارا ایکسیسر میتھڈ ہے. نارملی ہم لوگ اپنے ایکسیسر میتھڈ کی سیکیورٹی کو انہانس کرنے کے لیے یا اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے کہ ان میتھڈ کا جسٹ کام کیا ہے جی کہ ڈیٹا ممبرس کو یوز کرنا ہے، ان کو اپڈیٹ نہیں کرنا، اس چیز کو ہم لوگ سیکیورٹی فیچرز کے طور پہ اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے کہ ہمارے جو ایکسیسر میتھڈ ہیں وہ ہماری ڈیٹا ممبرس کو اپڈیٹ نہ کریں، تو ان کو نارملی ہم کانسٹنٹ ٹائپ کے فنکشنز کے طور پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں. کانسٹنٹ ٹائپ کے فنکشنز کے طور پہ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہم اپ کمنگ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. بٹ جو ہمارے پاس ایکسیسر میتھڈز ہوتے ہیں جی، ایکسیسر میتھڈز کا کام صرف یہی ہے کہ اس نے آپ کے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو یوز کرنا ہے، نہ کہ موڈیفائی کرنا ہے. تو اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے ہم اپنے جتنے بھی ایکسیسر میتھڈز ہوتے ہیں انہیں کانسٹنٹ کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کس طریقے سے کریں گے یہ ہم اپ کمنگ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. میتھڈس جو کہ صرف اور صرف ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو یوز کرتے ہیں انہیں ہم ایکسیسر میتھڈ بول رہے تھے.
دوسری ٹائپ کے جو میتھڈز ہیں جی وہ ڈیفینیٹلی میوٹیٹس نام سے ہی کلیئر ہے. وہ تمام میتھڈز جو کہ ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو اپ ڈیٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں انہیں ہم میوٹیٹرز میتھڈز بولتے ہیں یا میوٹیٹرز بولتے ہیں. وہ تمام میتھڈز جو کہ ہمارے کلاس کے ایٹریبیوٹس ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو موڈیفائی کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں انہیں ہم میوٹیٹر میتھڈز یا میوٹیٹر فنکشنز بولتے ہیں. تو ہم لوگ یہ چیز لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جی اپنی کلاس میں کہ وہ کون سے میتھڈز ہم نے ایسے ڈیفائن کیے ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی پروڈکٹ کلاس کی ہی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سیٹر میتھڈز ہیں، سیٹر میتھڈ کی بات کریں تو سیٹر میتھڈز بیسیکلی ہماری گیون جو پیرامیٹر کی ویلیو ہم پاس کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ہماری گیون ایٹریبیوٹ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو چونکہ اس نے اپڈیٹ کر دیا یا موڈیفائی کر دیا تو اس وجہ سے ہم اسے میوٹیٹر فنکشن بولتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی سیٹر میتھڈز ہیں یا سیٹر فنکشنز ہیں وہ تمام ہمارے میوٹیٹر فنکشنز ہوتے ہیں. along with this جو ہمارا اگر ہم بات کریں کنسٹرکٹر کی تو کنسٹرکٹر بھی نارملی ہمارے ممبرس کی ویلیوز کو اپڈیٹ ہی کر رہا ہوتا ہے آئدر ان کیس آف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور آئدر ان کیس آف پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر. تو ہماری ویلیوز چونکہ ڈیٹا ممبرس کی وہ اپڈیٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا جو کنسٹرکٹر ہے اور جو ہمارے سیٹر میتھڈز ہیں وہ ایز اے میوٹیٹر فنکشن کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میتھڈز ایسے اور بھی اگر ہم نے یوزر ڈیفائنڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا اس طرح کی ہی کیپیبلٹی رکھتے ہیں جی کہ لیٹس سپوز کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ایٹریبیوٹ کی ویلیو اپڈیٹ ہو رہی ہے تو وہ میتھڈ بھی ہمارا ایز اے میوٹیٹر میتھڈ یا میوٹیٹر فنکشن کہلاتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ہمارے پاس کہ ہم لوگ اپنے جو میتھڈ ہے اس کو کیسے آبجیکٹ پاس کر سکتے ہیں کہ میتھڈ کو آبجیکٹ پاس کرنے کا طریقہ ہے کیا کہ اگر ہمارا کوئی کلاس کا میتھڈ ہے یا کوئی میتھڈ ہم نے آؤٹ سائڈ دا کلاس ڈیفائن کیا ہوا ہے جی جو کہ کلاس کا ممبر نہیں ہے تو اس کو اگر ہم نے آبجیکٹ پاس کرنا ہے تو آبجیکٹ پاس کرنے کے کیا ہمارے پاس ویز ہیں. اچھا سی پلس پلس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم تو اس کے اندر ہمارے پاس جیسے ہم نارمل کوئی ایٹریبیوٹ پاس کرتے ہیں سی پلس پلس کے اندر یا سی اسٹائل فنکشنز کے اندر تو سی پلس پلس کی اگر ہم بات کریں تو سی پلس پلس کے اندر جب ہم فنکشن کو کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں جس کے آرڈر کے اندر وہ ویلیوز ریسیو کرتا ہے. وہ ویلیوز آئدر ان دی فارم آف ایز اے ویلیو کے طور پہ اس کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ایز اے بائی ریفرنس کے طور پہ اس ویلیو کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے. سیملرلی آبجیکٹ کے کیس میں بھی جب ہم آبجیکٹ پاس کرتے ہیں کسی فنکشن کو تو آبجیکٹ ایز اے ویلیو بھی پاس ہوتا ہے فنکشن کو اور آبجیکٹ ایز اے ریفرنس بھی پاس ہوتا ہے فنکشن کو. آبجیکٹ اگر ہم نے ایز اے ویلیو پاس کرنا ہے کسی فنکشن کو فار ایگزامپل اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فنکشن ایکس وائی زی ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنے کسی سرٹن کلاس کا یا لیٹس سپوز اگر ہم لوگ بات کریں پروڈکٹ کلاس کی ہی اور اس پروڈکٹ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے کسی فنکشن کے اندر ایک آبجیکٹ پاس کرنا ہے اور اس آبجیکٹ کو ہم نے ایز اے ویلیو پاس کرنا ہے.
لیٹس سپوز ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی وائڈ ٹائپ کا فنکشن ہے جی پروڈکٹ کلاس کا، جس کو ہم پروڈکٹ ٹائپ کا ریٹرن اب اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہے جی پروڈکٹ، کیونکہ کلاس ہماری پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ ٹائپ کا ایک ٹیمپریری آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں۔ اب اس آبجیکٹ کو جب کال جائے گی جی تو اس آبجیکٹ کو کال ایز اے ویلیو جاری ہوگی، جس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس فارمل پیرامیٹر کے اگینسٹ ایکچوئل پیرامیٹر ہم پاس کریں گے تو اس ایکچوئل پیرامیٹر کی کاپی جنریٹ ہوگی جو کہ ٹیمپریری آبجیکٹ کے نام سے اس فنکشن کے اندر ایکسیسیبل ہوگی۔ تو کچھ بھی چینج کریں گے اس ٹیمپریری آبجیکٹ کی کاپی کے اندر تو صرف اور صرف جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کی ٹیمپریری آبجیکٹ کی کاپی کے اندر ہی ریفلیکٹ ہوگا۔ ایکچوئل جو پیرامیٹر ہم نے فنکشن کال کرتے وقت پاس کیا تھا اس سے اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے، یا اس کی ویلیو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جی کہ جب ہم اپنے کسی آبجیکٹ کو ایز اے ویلیو پاس کرتے ہیں فنکشن کے اندر، تو اس طریقے سے ہم پاس کرتے ہیں جی۔ ابھی ہم اس کو کریٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں اپنی گیون کلاس جو پروڈکٹ کی ڈیفائن کی ہے کہ اس کے اندر اگر ہم نے کسی فنکشن کو ایز اے پیرامیٹر پاس کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ پیرامیٹر ایز اے ویلیو جا رہا ہے۔ سیکنڈلی ہم نے دیکھا ہے جی کہ ہمارے پاس آبجیکٹ ایز اے ریفرنس بھی پاس کر سکتے ہیں، اور جب ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم فنکشن کال جنریٹ کر رہے ہیں تو ہمارا جو ایکچوئل آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو یا جو ایکچوئل ہمارا پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک ریفرنس یا ریپلیکا جنریٹ کرتے ہیں جو کہ اسی میموری کو ایکسیس کر رہتا ہے ود ڈفرینٹ نیم۔ فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے آبجیکٹ کو کسی فنکشن میں ایز اے ریفرنس پاس کرنا ہے تو ریفرنس کے لیے ہمیں ایڈریس آپریٹر لگانا پڑے گا۔ تو اب جو بھی کالنگ آبجیکٹ اس فنکشن کو کال کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کالنگ آبجیکٹ کا ہم نے ایک ریپلیکا جنریٹ کر دیا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایلیس کریٹ کر دیا ہے۔ اب اسی کالنگ آبجیکٹ کا ہم نے نیا نام اسائن کر دیا ہے جسے ہم ٹی آبجیکٹ کہہ رہے ہیں۔ اب ٹی آبجیکٹ اور ہمارا جو کالنگ آبجیکٹ ہے ایکچوئل والا، دونوں سیم میموری کو پوائنٹ کر رہے ہیں۔ اب ٹی آبجیکٹ کے تھرو اگر میں اپنے کسی بھی ایٹریبیوٹ کے اندر جو کہ ہماری اس کلاس کے ایٹریبیوٹ کا کوئی چینج کروں گا تو ہمارا جو ایکچوئل آبجیکٹ کے ساتھ ویلیوز ایسوسیٹ ہیں اس کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہی نظر آئے گی، چونکہ اب ٹی آبجیکٹ جو کہ ایز اے ریفرنس یا ایز اے ریفرنس یوز ہو رہا ہے ہمارا ایکچوئل آبجیکٹ کا، تو دونوں سیم میموری کو پوائنٹ کر رہے ہیں۔ آئدر میں اس میموری کو ابھی اس فنکشن میں رہتے ہوئے ٹی آبجیکٹ کے تھرو بھی ایکسیس کر سکتا ہوں، یا مین کے اندر یا آؤٹ سائڈ دا کلاس جہاں پہ ہم نے وہ آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اس کو اس آبجیکٹ کے نیم کے تھرو بھی اس کے ڈیٹا ممبرس کو ایکسیس کر سکتا ہوں۔ تو یہ دو طریقے ہیں جیسے نارملی ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں اور فنکشن کو بائی ویلیو یا بائی ریفرنس پاس کر سکتے ہیں، سیم از دا کیس ود آبجیکٹ کے آبجیکٹ کو بھی ہم سی پلس پلس کے کانٹیکسٹ کے اندر ایز اے ویلیو بھی پاس کر سکتے ہیں اور ایز اے ریفرنس بھی پاس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم ایک ایسا فنکشن کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایز اے ریفرنس بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں اور ایز اے ویلیو بھی پاس کر کے دیکھتے ہیں اپنے پروڈکٹ کلاس کے اندر۔ سپوز یہ فنکشن کا نیم ہم جس سپوز فنکشن کا نیم ڈیفائن کر رہے ہیں جی، فنکشن ڈیفائن کر رہا ہے جو کمپیئر کرے گا کیا دو پروڈکٹ سیم ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو فنکشن کی ریٹرن ٹائپ لیٹس سپوز بول ہے، جو کہ انڈیکیٹ کرے گا کہ دو آبجیکٹس جو ہم لوگ جن کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ آبجیکٹس سیم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سیم پروڈکٹ، اچھا اب کمپیئر کرنے کے لیے ہمیں دو آبجیکٹس چاہیے جن دونوں کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے۔ میں ایز اے ریفرنس کے طور پہ ایک آبجیکٹ پاس کر رہا ہوں اپنی پروڈکٹ کلاس کا، جس کلاس کے اندر میں ڈیفائن کر رہا ہوں میں اسی کلاس ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں جسے میں کہہ رہا ہوں جی ٹی،
ٹیمپریری پروڈکٹ کا آبجیکٹ ہے جی DUCT. اچھا جی، ایک آبجیکٹ تو آ رہا ہے جی جو کہ میں ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہا ہوں. اب اس پاسنگ آبجیکٹ کو میں نے کس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے؟ اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے تو نارملی دو ویلیو یا دو سے زیادہ جو ہمارے پاس آبجیکٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس کوئی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. اس کیس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آبجیکٹ آ رہا ہے. اس آبجیکٹ کو میں، اس کی ویلیوز کو میں کس آبجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کروں؟ تو اس میں یہ ہے جی کہ ہم نے چونکہ یہ میتھڈ کسی کلاس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے، اسی پروڈکٹ کلاس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میتھڈ کو انووک کرنے کے لیے کسی نہ کسی پروڈکٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کی ضرورت پیش آئے گی، کہ کسی نہ کسی پروڈکٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہی اس میتھڈ کو انووک کر سکتا ہے. اب کوئی میتھڈ کوئی جو آبجیکٹ ہے جب اس میتھڈ کو انووک کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میتھڈ اب اس پروڈکٹ کو یا اس آبجیکٹ کی ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے. تو نارملی جب ہم کمپیریزن کی بات کریں گے تو کمپیریزن کے لیے ایک آبجیکٹ تو وہ ہے جی جو کہ ہم پیرامیٹر کے طور پہ پاس کریں گے. دوسرا جس آبجیکٹ کی ویلیو کے ساتھ کمپیئر کریں گے وہ ویلیو اس آبجیکٹ کی ہوں گی جو آبجیکٹ اس فنکشن کو انووک کرے گا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس دو آبجیکٹوں کو آپس میں ہم کمپیئر کر رہے ہوں گے کہ ان کے اندر پروڈکٹ کی ویلیو سیم ہیں یا نہیں ہیں. سملرلی اس فنکشن کے سگنیچر کو ہم یوز کر رہے ہیں جی آؤٹ سائڈ دا کلاس مین سے پہلے. پروڈکٹ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر دین دا نیم آف فنکشن، باقی سب کچھ ویسے ہی. سیمی کولن ختم کر کے اب یہاں پہ اب ہم نے اپنے فنکشن کی باڈی ڈیفائن کرنی ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے جو آبجیکٹ پاس کیا یہاں پہ، یہ آبجیکٹ ایز اے ویلیو پاس کیا، یعنی کہ جب ہم ویلیو کی بات کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ٹیمپریری کاپی جنریٹ ہوگی جس کے اندر جو کالنگ آبجیکٹ ہے اس کی ویلیوز کاپی ہو جائیں گی. ابھی اس لاجک کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے بائی ویلیو والے کانسیپٹ کو ہم تھوڑا سا امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو ٹیمپریری آبجیکٹ میں پاس کر رہا ہوں اس کے سیٹ نیم کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے میں اس کا نیم اپڈیٹ کر رہا ہوں. فار ایگزامپل یہ جو بھی پروڈکٹ تھی میں اس کو اب کہہ رہا ہوں کہ یہ سیمسنگ کی پروڈکٹ بنا دو. ابھی ہم نے سمپلی ایک چھوٹا سا کام کیا ہے اپنے اس سیم پروڈکٹ والے فنکشن کے، آلدو کہ اس کی لاجک یہ نہیں ہے، ہم جسٹ یہ بائی ویلیو والا کانسیپٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بائی ویلیو میں ایکچوئل ہمارے جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر چینج کہاں پہ آئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ فنکشن انووک کریں گے تو جو آبجیکٹ ہم اس کو ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں اس پیرامیٹر والے آبجیکٹ کے تھرو ہم اس فنکشن میں رہتے ہوئے اس کا نیم اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جی کہ اگر نیم اپڈیٹ کر رہے ہیں اس آبجیکٹ کے اندر تو کیا ہمارا جو ایکچوئل آبجیکٹ ہے کیا اس کے اندر بھی اپڈیشن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس میتھڈ کو جی انووک کرتے ہیں جی ہم اپنے مین کلاس میں، مین میتھڈ میں سے. سپوز کریں جی کہ ہمارے پاس پروڈکٹ B2 جس کے اندر نیم آئی فون ہے، جس کی جو ویلیو ہے جی لیٹس سپوز یہاں پہ آئی ڈی اس کی 100 ہے اور اس کے بعد جو اس کی پرائس تھی وہ 40,000 تھی اینڈ دین جو نمبر آف اسٹاک ہے وہ 5 پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب ہم کہہ رہے ہیں P1 والے آبجیکٹ کے تھرو ہم اس سیم پروڈکٹ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں جس میں ہم P2 کو ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں. P2 والے آبجیکٹ کو ہم نے ایز اے پیرامیٹر پاس کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس فنکشن کی باڈی کے اندر جا کے جو آبجیکٹ پاس کر رہے تھے اس آبجیکٹ کی جو نیم ہے اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پہ ہمارا P2 والا آبجیکٹ ریپلیس ہوگا ٹیمپریری پروڈکٹ کے آبجیکٹ کے ساتھ
اور ہم اس آبجیکٹ کے تھرو اس کا نیم سیٹ کر رہے ہیں. اگر تو بائی ویلیو فنکشن جب پاس کر رہے ہیں اور بائی ویلیو کسی بھی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو چینج کرنے سے اوریجنل میں چینج آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ بائی ریفرنس والا کام کر رہا ہے، یا ایکچوئل میں ہمارا جو پاسنگ آبجیکٹ ہے اس کو ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں. بٹ بائی ویلیو میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں جی کہ P2 کو P2 والے آبجیکٹ کے ڈسپلے فنکشن کال کر کے اس فنکشن کو پاس کرنے سے پہلے بھی ہم چلا کے دیکھ رہے ہیں جی کہ P2 کی پہلے ویلیوز کیا ڈسپلے ہو رہی تھی، اور فنکشن میں ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ پاس کرنے کے بعد اور اس فنکشن میں جب ہم نے اس کو اپڈیٹ بھی کیا ہے تو کیا اپڈیٹ کرنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی چینج آئی ہے کہ نہیں. ایک کام جو ہم کنسٹرکٹر کی باڈی کے اندر کر رہے تھے وہ اب ہم ریموو کر دیتے ہیں جی، کہ آٹومیٹکلی ڈسپلے کا فنکشن جو کال کروا رہے تھے یہاں پہ اس میں بھی ہم نے ڈسپلے کے میتھڈ کو جو انووک کیا ہوا تھا وہ وہاں سے ریموو کر دیا. اب ڈسپلے کا میتھڈ یہیں سے چل رہا ہے. اس کو یہاں پہ کہتے ہیں جی سی آؤٹ بیفور فنکشن کال جو ویلیو پرنٹ ہوگی وہ والی پرنٹ کروا رہے ہیں جی ہم. اور جب ہم نے فنکشن انووک کر دیا اور اس فنکشن کو انووک کرنے کے بعد جب ہم P2 والے آبجیکٹ کو ڈسپلے کروا رہے ہیں تو چونکہ بائی ویلیو ڈسپلے کروا رہے ہیں تو فرق پڑنا نہیں چاہیے ہمارے اوریجنل آبجیکٹ کے اندر. یہاں پہ ہم نے آبجیکٹ پاس کیا ہوا ہے اور اس فنکشن میں رہتے ہوئے ہم جو پاسنگ آبجیکٹ ہے اس کے ویلیو کو اپڈیٹ کر رہے تھے، اور چونکہ بائی ویلیو پاس ہو رہا ہے تو ہم نے کلیم کیا کہ وہ ٹیمپریری جو ہمارا آبجیکٹ اس فنکشن کے اندر کریٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہی چینج ہوگا. اگر واقعی یہ کلیم ہمارا ٹھیک ہے تو اس فنکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ہمارا جو اوریجنل آبجیکٹ ہے اس کے جو ڈیٹا ممبرس کی ویلیو ہے وہ سیم رہنی چاہیے. جی یہاں پہ کوئی ایرر آ گیا. ہاں پروڈکٹ، اچھا یہ ویلیو ریٹرننگ فنکشن اچھا جی اس کو ہم چلیں سپوز تھوڑی دیر کے لیے اسے ابھی ہم نے چونکہ لاجک ویسے امپلیمنٹ نہیں کی اس کو ورڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے سگنیچر میں بھی اسے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ورڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو کانسیپٹ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کانسیپٹ ہمارا ویریفائی ہو جائے. اب ہوپ فلی یہ ایرر سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جی فنکشن کال سے پہلے پروڈکٹ P2 والے آبجیکٹ کے اندر جو ڈیٹا ممبرس کی ویلیوز تھیں، اور ہم نے شاید فنکشن کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ اپڈیٹ نہیں کیا میسج آفٹر فنکشن کال. اس کو اب دوبارہ چلاتے ہیں. بیفور فنکشن ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے جو ہمارے P2 والا آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو تھی وہ سیم وہی ہیں فنکشن کال کی ایگزیکیوشن ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بائی ویلیو آبجیکٹ پاس کیا تھا تو بائی ویلیو کے اندر ٹیمپریری کاپی کریٹ ہوتی ہے اس آبجیکٹ کی اس فنکشن میں، اور جو بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری کاپی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. سپوز کریں جی کہ اس کو اب ہم ایز اے ریفرنس پاس کر رہے ہیں. اگر ریفرنس یہاں پہ اپڈیٹ کیا ہے تو اوپر بھی ہمیں اسے ایز اے ریفرنس اس کے سگنیچر کے اندر ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اب پروڈکٹ والا جو آبجیکٹ ہے وہ ایز اے ریفرنس پاس ہو رہا ہے. جب بائی ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو بائی ریفرنس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اب جو کالنگ آبجیکٹ ہے، اب کالنگ آبجیکٹ کا ایک ریفرنس کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اب جو ہم نے ٹی پروڈکٹ رکھا ہوا ہے نام، اب کالنگ آبجیکٹ کا ایک ریفرنس ٹی پروڈکٹ کے نام سے کریٹ ہو جائے گا، اور اس کیس میں کوئی نیا آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. بائی ریفرنس کے کیس میں نیا آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوگا بلکہ جو کالنگ آبجیکٹ ہے اس کو نیا نام مل جائے گا. جب نیا نام مل گیا تو اس کا مطلب کیا ہے
دونوں سیم میموری کو شیئر کر رہے ہیں. جب دونوں سیم میموری کو شیئر کر رہے ہیں تو نئے نام کے تھرو میں اس سے کسی بھی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو اپڈیٹ کروں گا تو وہ اوریجنل کے اندر بھی چینج نظر آئے گی اب آپ کو. تو اب چونکہ ہم نے اس فنکشن کے اندر آ کے اس جو نیا نام ہم نے اسائن کیا جسے ہم ایلیس بھی بولتے ہیں اپنے کالنگ ایٹریبیوٹ کا یا جو کالنگ پیرامیٹر ہے اس کا ایکچوئل جو پیرامیٹر تھا، تو اس ایلیس کے تھرو اگر میں کوئی بھی اپڈیٹ کروں گا تو میرے اوریجنل جو ویریبل ہے جو اوریجنل آبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی ماڈیفکیشن ہوتی ہوئی مجھے نظر آئے گی. تو اب بیفور فنکشن کال ہم نے جو P2 والا آبجیکٹ تھا اس کی ویلیوز کو ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور فنکشن کال ختم ہونے کے بعد ہم نے P2 والے آبجیکٹ کی ویلیو کو ڈسپلے کیا ہے. کیونکہ اس فنکشن میں ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے تھے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فنکشن کال ختم ہونے کے بعد اب جو اس فنکشن میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے پروڈکٹ کی ویلیو کو چینج کیا تھا، اس کے نیم کو چینج کیا تھا، وہ فنکشن کال کے بعد بھی وہ مجھے وہ جو چینج ہے وہ نظر آئے گی. تو جی یہ دیکھیں بیفور فنکشن کال ہمارے پروڈکٹ کا نیم P2 والے پروڈکٹ کے اندر جو نیم پڑا ہوا تھا وہ آئی فون تھا، اور بائی ریفرنس فنکشن کال جنریٹ کی، اور اس بائی ریفرنس فنکشن کال کے اندر ہم نے اپنے جو پاسنگ آبجیکٹ تھا اس کے ایلیس والے نیم کے تھرو اس کے ڈیٹا ممبر نیم کی ویلیو کو ہم نے اپڈیٹ کر کے سیمسنگ کر دیا تھا. اور فنکشن کال سے ریٹرن ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ P2 والا جو آبجیکٹ ہے اس کا ڈیٹا ممبر جو نیم ہے اس میں سیمسنگ والی جو اپڈیشن ہم نے کی تھی وہی سیٹ ہوئی پڑی ہے. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ بائی ریفرنس اور بائی ویلیو میں جو نارمل ڈیفرنس ہے کہ بائی ویلیو کے اندر لوکل کاپی کریٹ ہوتی ہے، اور لوکل کاپی میں کچھ بھی چینج کریں گے ہمارے جو ایکچوئل پیرامیٹر اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ ان کیس آف ریفرنس ایسے پاس کر رہے ہیں فنکشن کے اندر کسی آبجیکٹ کو تو اس کا ایلیس نیا کریٹ ہوتا ہے، اور اس ایلیس کے تھرو ہم کوئی بھی اپڈیٹ کرتے ہیں اس فنکشن میں رہتے ہوئے تو ہمارے جو فارمل پیرامیٹر ہے جو ایکچوئل پیرامیٹر ہم نے فنکشن کالنگ کے دوران پاس کیا تھا اس کے اندر بھی ہمیں ایفیکٹ یا ماڈیفکیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نیکسٹ ہم نے اگر فنکشن میں سے کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے تو ویلیو کیسے ریٹرن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے کسی فنکشن میں سے کوئی آبجیکٹ ریٹرن کرنا ہے تو آبجیکٹ کیسے ریٹرن کریں گے. فار ایگزامپل ہم ایک فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں جی، دو پروڈکٹس کے اندر سے کمپیئر کریں گے اور جو ہماری کوسٹلی پروڈکٹ ہے یا جو ایکسپینسو پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے ریٹرن کرنا ہے. سیم پروڈکٹ کے کیس میں بھی اگر ہم اس کی لاجک کو اگر چینج کر دیں، اب فار ایگزامپل بولین ٹائپ کا یہ فنکشن ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ سیم ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ان کو سیم ہونے کے لیے کمپیئر کر رہے ہیں جی اس کی پروڈکٹ آئی ڈی کے تھرو، کہ چونکہ ہر پروڈکٹ آئی ڈی کا جو آئی ڈی ہے وہ یونیک ہوتا ہے جی، اس کے تھرو ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. ہم کمپیئر کر رہے ہیں جی پروڈکٹ آئی ڈی، یہ پروڈکٹ آئی ڈی بیسکلی اس کی ہوگی جو کالنگ آبجیکٹ ہے اس کے ایٹریبیوٹ کی پروڈکٹ آئی ڈی آئے گی. اگر برابر ہے جی کس کے ایکول ہے جی، جو ٹیمپریری پروڈکٹ ہم پاس کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹ آئی ڈی گیٹ کرنی ہے جی، ہم نے اس کی آئی ڈی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. میک شیور جی کہ کسی بھی فنکشن کے اندر اگر ہم کوئی آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اور اسے ہم ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ بائی ریفرنس پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بائی ریفرنس پاس کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس فنکشن کے اندر رہتے ہوئے اس آبجیکٹ کے تھرو میں اوریجنل ایٹریبیوٹ یا اوریجنل جو میرا آبجیکٹ ہے اس کو چینج کر سکتا ہوں، جو کہ کافی ڈینجرس بات ہے. تو اس کو ابھی ہم بائی ویلیو ہی پاس کر رہے ہیں تاکہ کوئی چینج ہو تو لوکل کاپی میں ہی چینج ہو، نہ کہ ہمارا اوریجنل جو آبجیکٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے. ایک اس کی ریٹرن ٹائپ ہم نے وہاں پہ بول کی ہے تو یہاں پہ بھی بول کر دیں، اور دوسرا ہم اس کو بائی ویلیو ہی پاس کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اگر پروڈکٹ آئی ڈی جو کہ کالنگ ہمارا آبجیکٹ ہے اس کی پروڈکٹ آئی ڈی اور جو پیرامیٹرائز آبجیکٹ ہم نے پاس کی ہے اس میں سے پروڈکٹ آئی ڈی اگر گیٹ کریں
تو اگر وہ دونوں میچ کر دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ سیم ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ان دس پرٹیکولر کیس ہم کہہ رہے ہیں ریٹرن کر دو جی ٹرو کہ یہ پروڈکٹ سیم ہے. ادروائز ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ریٹرن کر دو فالس کی پروڈکٹ سیم نہیں ہے. اب دو پروڈکٹ کو میں نے کمپیئر کرنا ہے کہ وہ سیم ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس طریقے سے وہ کمپیئر ہو سکتی ہیں. اس کو کال کر کے دیکھ لیتے ہیں جی اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ جو لاجک ابھی ہم نے امپلیمنٹ کی تھی اس کو ہم کومنٹ کر دیتے ہیں جی. ہم ایک پروڈکٹ P3 کریٹ کر رہے ہیں جی, نیا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں P3 اور اس کو کاپی کنسٹرکٹر کے تھرو انووک کر رہے ہیں جی. چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ممبر نہیں ہے جو کہ ڈائنامک ویلیو کیری کر رہا ہو, تو ہمیں اپنا کاپی کنسٹرکٹر ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو آلدو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کاپی کنسٹرکٹر ہمیں لینگویج نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب کیا کہ P3 والا آبجیکٹ P2 والے جو ڈیٹا ممبرس ہیں ان کے ساتھ ہی انیشلائز ہو جائے گا. تو اب اگر میں P3 کے تھرو اس سیم پروڈکٹ کا فنکشن کال کروں اور اسے ایز اے پیرامیٹر کے اندر P2 پاس کروں گا جس کی آئی ڈی کو میں نے اس کی آئی ڈی کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں, اگر یہ ٹرو ریٹرن کر رہا ہے اور ٹرو ریٹرن کرنے پہ ایف ایگزیکیوٹ ہوگا, اور ایف ایگزیکیوشن پہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ایف ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں جی کہ پروڈکٹس آر سیم. ادروائز اگر ایف ٹرو نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پہ پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے. اور سپوز ہم کہہ رہے ہیں پروڈکٹ آر, ابھی چونکہ پروڈکٹ 3 کو ہم نے پروڈکٹ 2 سے انیشلائز کیا ہوا, تو دونوں اس کیس میں سیم ہونی چاہیے اور یہ دونوں سیم کا میسج پرنٹ کریں گی, پروڈکٹ آر سیم. اور فار ایگزامپل کاپی کرنے کے بعد اگر میں پروڈکٹ 3 کی اگر آئی ڈی چینج کر دیتا ہوں بائی یوزنگ دا سیٹر میتھڈ آف پروڈکٹ 3 ڈاٹ سیٹ آئی ڈی, اور اس پروڈکٹ کی آئی ڈی میں لیٹس سپوز سیٹ کر دیتا ہوں جی لیٹس سپوز 200 سپوز. تو اب چونکہ آئی ڈی کی بیس پہ ہی ہم کمپیریزن کر رہے تھے, ہم نے آئی ڈی چینج کر دی ہے پروڈکٹ 3 کی, باقی ایٹریبیوٹس کی ویلیوز سیم ہیں. تو اب اس کیس میں چونکہ آئی ڈی کی بیس پہ کمپیریزن ہو رہا ہے, تو اب یہ کمپیریزن کے کیس میں آپ کو ریزلٹ فالس آئے گا اور یہ کہہ دے گا جی کہ پروڈکٹ سیم نہیں ہے, پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے چونکہ آئی ڈی ہم نے اس کی چینج کروا دی ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو سیم پروڈکٹ والا فنکشن ہے جس کے اندر ہم آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اس کی لاجک امپلیمنٹ کر دی ہم نے. سپوز اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فنکشن میں سے اگر آبجیکٹ ریٹرن کروانا ہے تو آبجیکٹ کیسے ریٹرن کروا سکتے ہیں. ہم جو فنکشن امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ فنکشن ہے کیا جی, وہ دو آبجیکٹس کو کمپیئر کرے گا. کمپیئر کرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں جی کہ جس پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ایکسپینسو ہے وہ ایکسپینسو پروڈکٹ جو ہے اس کو ہم نے ریٹرن کروانا ہے. تو ہم ایکسپینسو پروڈکٹ والا فنکشن ایک لکھ رہے ہیں جی. سپوز اب چونکہ ریٹرن ٹائپ کے کیس میں ہم نے اس پروڈکٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کو ریٹرن کرنا ہے, تو ریٹرن ٹائپ ہماری پروڈکٹ ہوگی. ایکسپینسو پروڈکٹ اور جس پروڈکٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں ہمیں ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ ایک آبجیکٹ پاس کرنا پڑے گا پروڈکٹ ٹائپ کا. تو دو پروڈکٹس کو کمپیئر کرنے کے بعد جو ایکسپینسو پروڈکٹ ہے اسے ہم نے ریٹرن کروانا ہے. سگنیچر کاپی کر لیا جی میں نے, اس سگنیچر کی ہم ڈیفینیشن پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں.
ایکسپینسو کا پیرامیٹر ہم جس بیس کے اوپر کمپیوٹ کر رہے ہیں جی وہ ڈیفینیٹلی اس کی پرائس کا ایٹریبیوٹ ہے. جس کی پرائس زیادہ ہے وہ زیادہ ایکسپینسو پروڈکٹ ہوگی. اب دو پاسبلٹی ہیں کہ یا تو پرائس ہم نے جو آبجیکٹ پاس کیا ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ اس کی پرائس زیادہ ہے, یا جو کالنگ آبجیکٹ ہے اس کے جو پرائس والا ایٹریبیوٹ ہے اس کی پرائس زیادہ ہے. ان کیس کہ اگر تو میرا جو پاسنگ آبجیکٹ ہے اس کی پرائس میری کالنگ آبجیکٹ کی پرائس سے زیادہ نکل آتی ہے, تو اس کیس میں نے ریٹرن کون سا کرنا ہے, اپنا پاسنگ آبجیکٹ جو کہ ایز اے پیرامیٹر کے طور پاس کیا. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ گیٹ پرائس آف پیرامیٹرائز آبجیکٹ جو ہم نے ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ پاس کیا اس کی پرائس گیٹ کرو. اگر وہ گریٹر دین ہے یا ایکول ٹو ہے سپوز ہمارے کالنگ آبجیکٹ کی پرائس سے پروڈکٹ اچھا اس وجہ سے ایکسیس نہیں کر رہا چونکہ میں نے اس کو اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کے تھرو ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ پروڈکٹ کلاس کا میتھڈ ہے, اسی وجہ سے اس کے ایٹریبیوٹس کو وہ پک نہیں کر رہا. ڈیفائن کرنے کے بعد اس نے پک کر لیا جی. اب اچھا اس کیس میں اگر میرا کالنگ پاسنگ آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹ پرائس کی ویلیو گریٹر ہے کالنگ آبجیکٹ کی پرائس کے ساتھ, تو اس کیس میں تو میں ریٹرن کر سکتا ہوں اس آبجیکٹ کو جو کہ ایز اے پیرامیٹر کے طور پہ میں نے پاس کیا ہے. ٹی پروڈکٹ. بٹ ان کیس کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے دین ڈیفینیٹلی اس کا مطلب کیا ہے کہ کالنگ آبجیکٹ کی پرائس زیادہ ہے, تو اس کیس میں کالنگ آبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپینسو پروڈکٹ کیری کر رہا ہے. تو اب میں اس سرٹن کیس کے اندر کالنگ جو میرے پاس آبجیکٹ ہے اس کا ریفرنس کیسے گیٹ کروں. ابھی میرے پاس کوئی ایسا وے نہیں ہے کہ میں کالنگ آبجیکٹ کا ریفرنس اسی کلاس کے اندر رہتے ہوئے گیٹ کر لوں. بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اس فنکشن کے اندر رہتے ہوئے جو کالنگ میرا آبجیکٹ ہے اس کے ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کو میں ایکسیس کر سکتا ہوں. تو میں کرنے کا جا رہا ہوں جی کہ میں ایک ٹیمپریری آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں. کس کیس میں, جب میرا ایلس والا کیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. میں اپنے ایلس والے کیس میں, چونکہ ایلس والا کیس تبھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے جی جب میرا جو کالنگ آبجیکٹ ہے اس کے ایٹریبیوٹ کی پرائس والے ایٹریبیوٹ کی ویلیو زیادہ ہے. تو اس کیس میں اپنا ٹیمپریری ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں پروڈکٹ ٹائپ کا, جی لیٹس پوسٹ اب میں اپنے اس ٹیمپریری پروڈکٹ کے آبجیکٹ کے اندر ویلیوز کاپی کروا دوں گا کالنگ آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کی. میں کہہ رہا ہوں جی کہ ٹیمپ پروڈکٹ جو میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے اس کا جو سیٹ نیم والا فنکشن ہے اس کے اندر نیم کا سیٹ کر دو جی, کالنگ آبجیکٹ جو کہ کال کر رہا ہے اس کا نیم گیٹ کر کے, چونکہ اس فنکشن کے اندر رہتے ہوئے میں کالنگ آبجیکٹ کا نیم ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتا ہوں. سملرلی ٹیمپریری آبجیکٹ جو سیٹ آئی ڈی والا میتھڈ ہے اس میں نے آئی ڈی سیٹ کرنی کالنگ آبجیکٹ کی پروڈکٹ آئی ڈی, وہ میں ڈائریکٹلی اس فنکشن میں رہتے ہوئے ایکسیس کر سکتا ہوں. اس کے بعد جی باقی ایٹریبیوٹس کی ویلیو سملرلی ٹیمپریری پروڈکٹ ڈاٹ سیٹ پرائس کالنگ آبجیکٹ کی پروڈکٹ پرائس گیٹ کر رہا ہوں وہ ایکسیس کر لی, اینڈ سملرلی ٹیمپریری پروڈکٹ جو کریٹ کیا ہم نے اس کے اندر سیٹ اسٹاک کی ویلیو سیٹ کر رہے ہیں جی کالنگ آبجیکٹ کے پروڈکٹ اسٹاک کو گیٹ کر کے. تو اس طریقے سے میں نے ٹیمپریری آبجیکٹ ایک پروڈکٹ ٹائپ کا کریٹ کیا اور جو کالنگ آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کو سیٹ کر دیں.
اب میرے پاس اب یہ ریفرنس ہے کہ اس ٹائم پروڈکٹ کے اندر وہ تمام ویلیوز پڑی ہیں کالنگ آبجیکٹ والی، اس کو میں ریٹرن کر سکتا ہوں. اب جب ہم یہ فنکشن کال کریں گے آئدر تو جو پاسنگ آبجیکٹ ہے اس کی ویلیو گریٹر ہوگی تو وہ ریٹرن ہو رہا ہوگا، یا جو ہمارے کالنگ آبجیکٹ ہے اس کی ویلیوز گریٹر ہیں تو اس کیس میں ہم نے ایک ٹیمپریری آبجیکٹ کریٹ کر کے پروڈکٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ریٹرن کروا دیا. تو یہ ہمارا فنکشن کمپلیٹ ہوگا، جس کو کال کر کے دیکھ لیتے ہیں جی. فار ایگزامپل ہم نے دو آبجیکٹس کریٹ کیے ہوئے P2 اور P3. انیشلی P3 کو P2 سے انیشلائز کیا جس کی آئی ڈی ہم نے سیٹ کر دی ہے. لیٹس سپوز اس کے P3 کی جو میں نیم ہے وہ بھی چینج کر رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ P2 کے کیس میں جو نیم ہے وہ آئی فون ہے جی. لیٹس سپوز اس کیس میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ سیمسنگ کی کوئی پروڈکٹ ہے سپوز. دین اس کی لیٹس سپوز ہم آئی ڈی بھی چینج ہے، اس کی نیم بھی ہم نے اپڈیٹ کر دیا، پرائس اس کی چینج کر رہے ہیں جی. لیٹس سپوز اس کی پرائس ہم کہہ رہے ہیں جی کہ 50,000 ہے، اور اس کیس میں P3 ڈاٹ سیٹ اسٹاک ہے جی. اس کے کیس میں ہمارے پاس جو اسٹاک اویلیبل ہے وہ لیٹس سپوز 3 آئٹمس اویلیبل ہیں. اچھا جی، ابھی ہم اس فنکشن کو کمنٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیا ہوگا جی. اب ہم ایکسپینسو پروڈکٹ والے فنکشن کو کال کر رہے ہیں جی. سپوز کالنگ فنکشن P3 ہے اگر ڈاٹ ایکسپینسو پروڈکٹ، اور جس کے ساتھ میں نے کمپیئر کرنا ہے سپوز وہ پروڈکٹ P2 ہے، آبجیکٹ P2 ہے. اب اس کیس میں مجھے ایک آبجیکٹ ریٹرن ہو کے ملنا ہے. اب مجھے اس آبجیکٹ کو ریسیو کرنا پڑے گا. اب اس آبجیکٹ کو میں نے ریسیو کرنا ہے تو میں پروڈکٹ ٹائپ کا ایک آبجیکٹ P4 کریٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ فنکشن جو بھی آبجیکٹ ریٹرن کرے گا اس آبجیکٹ کو میں P4 میں ریسیو کر رہا ہوں، اور P4 والے آبجیکٹ کے تھرو میں ڈسپلے پروڈکٹ کا فنکشن کال کرتا ہوں، اور جو بھی پروڈکٹ ایکسپینسو پروڈکٹ ہوگی وہ اس کا ڈیٹا ڈسپلے ہو جائے گا. یہاں پہ لیٹس سپوز میسج پرنٹ کر دیں جی. ایک سپوز موسٹ ایکسپینسو پروڈکٹ از، اور آگے اس کی انفارمیشن ڈسپلے ہو جائے گی. جی موسٹ ایکسپینسو پروڈکٹ اس کیس میں ہماری سیمسنگ تھی جی، جس کی پرائس ہم نے 50,000 کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں موسٹ ایکسپینسو پروڈکٹ ریٹرن ہو کے مل گئی. اس طریقے سے پروڈکٹ کوئی بھی ہم آبجیکٹ اپنے فنکشن میں سے ریٹرن کروا سکتے ہیں. نیکسٹ اور لاسٹ جو جی ہمارے اس جو آج کا لیکچر ہے اس کا جو میجر تھیم ہے یا جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے جی ڈیٹا ایبسٹریکشن. یہ بھی ہم نے کر لیا جی، ریٹرن آبجیکٹ فرام اے فنکشن. دین اس کے بعد ہم لوگ دیکھنے جا رہی ہیں ڈیٹا ایبسٹریکشن. اچھا جی، ہمارے جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ہے اس کے اندر جو
جو میجر کنسٹرکٹس ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی، اس میں سے سب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسٹرکٹ ہے جی ڈیٹا ایبسٹریکشن کا. ڈیٹا ایبسٹریکشن بیسیکلی ہم کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں؟ ڈیٹا ایبسٹریکشن کا نارملی کام یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو یا اپنی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنی جو کلاسز ہے اس کی سیفٹی کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح کا انہانسمنٹ کا جو میکانزم ہے ہم نے اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا، یا جب ہم نے کلاسز کا کانسیپٹ سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر بھی دیکھا تھا ہم نے ان دی فارم آف انکیپسولیشن، یا جسے ہم ڈیٹا ہائڈنگ بولتے تھے. انکیپسولیشن کا مطلب کیا ہے جی کہ ہم لوگ جو کچھ ٹرمنالوجیز ریلیٹڈ ہیں اس میں ایک ٹرمنالوجی انکیپسولیشن ہے. انکیپسولیشن کا مطلب کیا ہے جی کہ ہم لوگ اپنی کلاسز کے اندر یا کلاسز کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ممبرز ہیں اور جو میتھڈز ہیں وہ سیم ہی جگہ پہ ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ امپلیمنٹیشن ہم نے باہر پرووائڈ کی ہے، بٹ وہ دونوں چیزیں گروپ ایک ہی جگہ پہ گروپڈ ہوئی پڑی ہیں. تو یہ بیسیکلی انکیپسولیشن ہے. انکیپسولیشن کو نارملی ہم لوگ ڈیٹا ہائڈنگ بھی بولتے ہیں. وہ ڈیٹا ہائڈنگ کیوں بولتے ہیں جی؟ چونکہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کلاسز کے اندر ہمارے پاس جو ایکسیس موڈیفائرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. ایکسیس موڈیفائر کے اندر ہم نے پبلک، پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ موڈیفائر دیکھا تھا. ایکسیس موڈیفائر ہم نے دیکھا تھا جی کہ ہمارے جو ایکسیس آف ڈیٹا ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. ان کیس کہ اگر ہم اپنے ڈیٹا کی ایکسیس پرائیویٹ کر دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ دا کلاس ایکسیس نہیں ہو سکتی، جو کہ بیسیکلی ایک سیکیورٹی فیچر ہے ہماری آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کا. تو ایک سیکیورٹی فیچر ہم نے ایکسپلور کیا جی ان دی فارم آف ڈیٹا ہائڈنگ، انکیپسولیشن، یا جسے ہم نارملی ڈیٹا ہائڈنگ بولتے ہیں، اور وہ ہم نے ان ٹرمز آف ایکسیس فائل کے کیس میں دیکھا جس میں ہمارے پاس نارملی اسکوپ اویلیبل ہوتا ہے پبلک، آئیدر پرائیویٹ اور آئیدر پروٹیکٹڈ موڈ کی فارم میں. سملرلی ایک اور ہمارے پاس اسی طرح کا فیچر اویلیبل ہے جسے ہم ڈیٹا ایبسٹریکشن بولتے ہیں. ڈیٹا ایبسٹریکشن بھی ہمارے پاس سملرلی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے کنسرن میں ہی ہم اس کو یوز کرتے ہیں جی کہ ہم لوگ اپنی جو امپلیمنٹیشن ہے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہائڈ کر لیتے ہیں جی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ جب لیٹس سپوز لیٹر آن جا کے ہماری جو کلاسز ہیں وہ انٹریکٹ کریں آپس میں، تو کلاسز ایک کلاس دوسری کلاس کے جو میتھڈس ہیں یا ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھ سکے، یا جو ہمارا یوزر ہے اس یوزر سے ہم اپنے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن کو ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یوزر صرف اور صرف اس بات سے کنسرن رہے کہ اس نے کیا کرنا چاہ رہا ہے، نہ کہ اس بات سے کنسرن ہو کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن یا وہ کیسے انڈر لائن اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. اگر نارمل لائف کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ لیٹس سپوز اگر ہم اپنے ریموٹ کو یوز کرتے ہیں، جو کہ ہم لوگ آئیدر ٹی وی کو آپریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یا لیٹس سپوز اگر ہم لوگوں نے اپنے اے سی کو آپریٹ کرنا ہے یا کسی بھی چیز کے لیے اگر جب ہم ریموٹ کو یوز کرتے ہیں تو ریموٹ ہمیں بیسیکلی ایک وے پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے تھرو ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز اگر ہم ٹی وی کی بات کریں کہ ٹی وی کے ریموٹ کے اندر اگر میں والیوم اپ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ والیوم اپ کے بٹن پریس کرنے سے میری ٹی وی کا والیوم انکریز کر جائے گا، یا والیوم ڈاؤن کا بٹن میں پریس کرتا ہوں تو اس کیس میں میرے والیوم جو ٹی وی ہے اس کا ڈیکریز کر جائے گا. اب مجھے اس بات سے کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جب اپ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو ایٹ دا اینڈ یہ کیا لاجک امپلیمنٹ کی ہوئی ہے کہ جس کے تھرو میری جو ٹی وی کے والیوم ہے وہ اپ ہو رہا ہے، یا وہ کیا لاجک امپلیمنٹ کی ہوئی ہے جی جس کے تھرو اگر میں والیوم ڈاؤن کا بٹن پریس کرتا ہوں میرا والیوم ڈاؤن ہو رہا ہے. ہم یوزر کو کہہ رہے ہیں جی کہ تمہیں اس بات سے کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہم نے کیسے کیا، یہ لاجک ہم نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. صرف اور صرف یوزر کو اس بات سے کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے انٹرفیس پرووائڈ کر دی جس کے اندر یہ بتایا ہوگا کہ یہ کام کرو گے یا یہ چیز آپشن کو انیبل کرو گے، اس چیز کو آپ پریس کرو گے تو اس کے ریزلٹنٹ میں یہ کام ہو جائے گا.
وہ کام کیسے ہوگا یہ ہم نے اس سے ہائڈ کرنا ہے. تو ڈیٹا ایبسٹریکشن بیسیکلی اسی چیز کا نام ہی ہے کہ ہم یوزر سے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہائڈ کر لیں گے اور اس سے ہم صرف اور صرف انٹرفیس پرووائڈ کر دیں گے کہ جس کے تھرو وہ ہماری کلاس سے انٹریکٹ کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی پرپز ہے ڈیٹا ایبسٹریکشن کا. تو یہ بیسیکلی ہم لوگ امپلیمنٹیشن کو جو ہماری کلاس کی ہوگی اس کو ہم ہائڈ کرنے جا رہے ہیں یا اس کو ہم سیپریٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم آؤٹ سائڈ دی ورلڈ سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ ان ٹرمز کے جس بندے کا جو کام ہے صرف وہی کام کرے، اس سے ہٹ کے کسی بھی چیز میں کنسرن ہونے کی یا اس سے ہٹ کے کسی بھی چیز کے اندر انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ میں بھی دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ کے اندر یہ ایک میجر فیچر ہے جی کہ جو کام جس بندے نے کرنا ہے وہ صرف اسی چیز کے لیے رسپانسیبل ہو، نہ کہ اس کے ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کو کنسرن ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ڈیٹا ایبسٹریکشن نارملی ہم لوگ اپنی کلاسز کے کانسیپٹ کے اندر کس طریقے سے یوز کریں گے؟ اگر بیسک اسکیلٹن کی بات کریں تو ہم لوگ اپنے جو اب کلاس کے جو سگنیچر ہوگا جو کہ کلاس کے اندر یہ ڈیفائن کر رہا ہوگا، جو کلاس کا انٹرفیس ہوگا اس کو سیپریٹ کر دیں گے اور جو ہمارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہے اسے سیپریٹ فائل میں موو کر دیں گے. تو نارملی اب ہم دو فائلز بنانے جا رہے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں کہ جب ہم ایکچوئل میں ڈیٹا کو ایبسٹریکشن لیول پہ پرووائڈ کرتے ہیں. دو فائلز میں ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک فائل ہوگی جی جو کہ انٹرفیس کیری کر رہی ہوگی، جس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ہوگی جسے ہم ہیڈر فائل بولتے ہیں. سیکنڈ ہماری کلاس جو ہوگی جی امپلیمنٹیشن فائل ہوتی ہے جسے ہم نارملی ڈاٹ سی پی پی فائل بولیں گے جس کے اندر ہم لوگ ساری اپنے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہے ہوں گے. اور ایک ہم اور فائل بھی کریٹ کریں گے جی اس کو آپریٹ کروانے کے لیے ہماری ایک ڈرائیور کلاس ہوگی ڈرائیور فائل، یہ بھی ڈاٹ سی پی پی فائل ہوگی اور نارملی اس میں ہم لوگ اپنا مین فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی اسٹرکچر ہوگا جی. اب ہمارا جو پہلے ہم کام ایک سورس فائل کے اندر کر رہے تھے اب وہ سورس فائل سپلٹ ہو کے 3 ڈیفرنٹ فائلز میں کنورٹ ہو جائے گی. ایک فائل جی صرف جس کے اندر ہماری جو پوری کلاس کا سگنیچر ہے وہ پڑا ہوگا جی، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی ہمارا سگنیچر کلاس کا بھی ایک فائل میں پڑا ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن سیپریٹ کر کے وہ بھی ہم نے اسی کلاس فائل میں رکھی ہے اور جو مین ہے وہ بھی ہمارا اسی کلاس کے اندر پڑا ہوا ہے. اب ان تینوں پارٹس کو ہم سیپریٹ آؤٹ کر دیں گے 3 ڈیفرنٹ فائلز کے اندر، جس میں
جو سگنیچر ہے وہ ہیڈر فائل میں موو کر دے گا، جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈاٹ سی پی پی فائل میں موو کر دے گی، اور جو مین ہے اس کے لیے ہم ایک نئی فائل کریٹ کریں گے۔ تو ہماری جو لاجک ہم نے اپنی امپلیمنٹ کی ہے پروڈکٹ کلاس کے کیس میں، اس کو اب ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا ایبسٹریکشن کی فارم کے اندر۔ ابھی یہ سارا جو ہمارا کوڈ ہے، آئدر وہ مین ہے، یہ مین میتھڈ، آئدر وہ ہمارے جو میتھڈس کی امپلیمنٹیشن جس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم نے ابھی موو کیا تھا وہ بھی سیم فائل میں پڑا ہوا ہے، اور سیم ہماری جو کلاس کا سگنیچر ہے، ایک کلاس کا انٹرفیس ہے جو کہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس کلاس کے اندر کون سے ڈیٹا ممبرس ہیں، کلاس کا نیم کیا ہے، کلاس کے میتھڈس کون کون سے یہ کلاس پرووائڈ کر رہی ہے، بیسیکلی کلاس کا انٹرفیس ہے۔ ہم اب اپنے اس انٹرفیس کو ایک نئی فائل میں موو کریں گے جسے ہم ہیڈر فائل بولتے ہیں جی، کہ ہیڈر فائل کس طریقے سے کریٹ کرنی ہے۔ سمپلی یہ ریسورس کے فولڈرز کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو ایڈ کی آپشن آ رہی ہے، نیو آئٹم پہ جائیں، یہاں پہ دو طرح کی فائلز نظر آتی ہیں، ڈاٹ سی پی پی اور ڈاٹ ہیڈر۔ اب ہم نے ایک ہیڈر فائل کریٹ کرنی ہے، چونکہ یہ پروڈکٹ کلاس کی انفارمیشن کو کیری کر رہی ہے، تو سپوز ہم اس ہیڈر فائل کا نام پروڈکٹ رکھ دیتے ہیں، اور میک شیور کہ اس فائل کا پاتھ بھی سیم وہی ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارا فولڈر یا پروجیکٹ کریٹ ہوا ہے۔ کریٹ کر دیا جی، ہمارے پاس یہ ایمپٹی ہیڈر فائل آ گئی۔ اب ہم نے بولا ہوا ہے جی کہ ہم نے اپنی کلاس کا جو انٹرفیس والا پارٹ ہے یا جو سگنیچر ہے وہ موو کروانا ہے یہاں پر۔ تو کلاس کا سگنیچر کلاس کے نیم سے لے کے کلاس کی پوری امپلیمنٹیشن یہاں تک، یہاں سے ہم کٹ کر کے اس کو ہیڈر والی فائل کے اندر موو کروا رہے ہیں۔ اب چونکہ ایرر آنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ ہم نے سیپریٹ کی امپلیمنٹیشن، ابھی ایرر اس وجہ سے آ رہا ہے جی اس فائل کے اندر، چونکہ اسٹرنگس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹرنگ لائبریری انکلوڈ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی انکلوڈ کرنا ہے، تو وہ بھی میں یہاں سے اس فائل میں سے کاپی کروا کے یہاں سے کٹ کر رہا ہوں، اور اس کو بھی میں اپنی پروڈکٹ ڈاٹ ایچ والی فائل ہے اس کے اندر انکلوڈ کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہماری ہیڈر فائل میں سے جو ایرر سے وہ سورٹ آؤٹ ہو چکے ہیں جی۔ اب ہماری ہیڈر فائل کمپلیٹ ہے۔ اب نیکسٹ ہماری جو ڈاٹ سی پی پی فائل ہے، چونکہ ہم نے انیشیل نام اس کا ایبسٹریکشن ڈاٹ سی پی پی رکھا ہوا تھا، اسی نام سے ہی ہم اس کو یوز کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کلاس کے اندر صرف اور صرف ہمارے میتھڈز ہی رہیں گے جو ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہماری اس کلاس کے میتھڈز تھے، اور جو ہم نے تھرڈ پورشن ڈیفائن کیا تھا جی، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ مین والا میتھڈ، اس کو ہم ایک نئی فائل میں موو کر دیں گے جو کہ سی پی پی ٹائپ کی فائل ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایک اور فائل کریٹ کرنی ہے، ریسورس ایٹ نیو آئٹم۔ اب ایک اور نئی سی پی پی فائل کریٹ کرنی ہے، سپوز اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم نے سپوز اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائیور کلاس ہے، یہاں سے ہمارے فنکشنز آپریٹ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ مین ہی ہوتا ہے جہاں سے ہمارے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرائیور ڈاٹ سی پی پی آ گیا جی۔ اب یہ فائل ایمٹی ہے، تو اس کے اندر ہم نے بولا کہ اپنا جو مین میتھڈ ہے، جو مین فنکشن ہے، ہم نے اپنا مین فنکشن اس نئی فائل جس کو ہم ڈرائیور فائل بول رہے ہیں اس کے اندر موو کر دینا ہے۔ کنٹرول ایکس، اور ڈرائیور ڈاٹ سی پی پی کے اندر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا جی۔ ڈرائیور ڈاٹ سی پی پی میں ہمارا مین موو ہو چکا ہوا ہے جی۔ پروڈکٹ ڈاٹ ایچ کے اندر ہمارے کلاس کا انٹرفیس آ چکا ہوا ہے، اور ایک اور سی پی پی فائل جو کہ اس کیس میں ہم نے ایبسٹریکشن نام سے کریٹ کی تھی، اس کے اندر ہماری اس کلاس کے سارے میتھڈس کی بنے۔ اب ہم نے اپنی کلاس کا سگنیچر اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے اپنی ڈاٹ سی پی پی فائل جو کہ اس کلاس کے میتھڈس کو کیری کر رہی ہے۔ تو اس میں سمپلی کر دیں جی ہیش انکلوڈ، اپنی اس ہیڈر فائل کو انکلوڈ کر دیں۔
وہ ہماری ہیڈر فائل کا نام کیا تھا جی؟ پروڈکٹ ڈاٹ ایچ. پروڈکٹ ایچ والی ہیڈر فائل کو انکلوڈ کیا. تو اب یہ تمام ایررز جو ہمیں نظر آ رہے تھے، تمام ایررز اس ایبسٹریکشن ڈاٹ سی پی پی فائل میں سے ریموو ہو چکے ہوئے ہیں. چونکہ اب رن ٹائم کے اوپر جب چلے گا تو یہ ہیڈر فائل اس کے ساتھ لنک ہو جائے گی، تو وہ جو پارٹ ہم نے وہاں سے سیپریٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے اندر مرج ہو جائے گا. اب ہیڈر فائل کی بات کریں تو کسی بھی یوزر کو اگر ہم پرووائڈ کریں گے تو ہم اپنی ہیڈر فائل پرووائڈ کریں گے جس کے اندر صرف یہ گیون ہے کہ یہ میتھڈز اس کلاس کے اندر ہیں کون کون سے، کیا ڈیٹا ممبرز ہیں، کیا میتھڈز ہیں، ان میتھڈز کو انووک کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اب اس ہیڈر فائل میں کہیں پہ بھی اس چیز کی انفارمیشن نہیں اویلیبل کہ کسی سرٹن میتھڈ کی ڈیٹیل امپلیمنٹیشن کیا ہے، کیونکہ وہ ہم نے سیپریٹ کر کے کسی اور فائل میں موو کر دی ہے. تو اس طریقے سے اب ہم نے یوزر سے ایبسٹریکشن پرووائڈ کر دی ہے کہ میتھڈ کی ڈیٹیل امپلیمنٹیشن ہوگی کیا. دین اب ہم نے اس کو کال کروانا جی ڈرائیور میں سے. ڈرائیور میں سے کال کروانا ہے تو ڈرائیور میں بھی بتانا پڑے گا جی کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا. چونکہ پروڈکٹ کو اگر یوز کرنا ہے، چونکہ یہ یوزر ڈیفائنڈ کلاس ہے جس کا سگنیچر ہمارے پاس ہیڈر فائل میں پڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اپنی ہیڈر فائل انکلوڈ کرنی پڑے گی پروڈکٹ والی. جب بھی یوزر ڈیفائن کوئی ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتے ہیں تو ڈبل کوٹیشن کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. اگر وہ سسٹم پرووائڈڈ کوئی ہیڈر فائل ہے تو اسے ہم اینگولر پرینتھیسس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اس ہیڈر فائل کو پکڑ کے اسی لائبریری میں کہیں پہ پیسٹ کرتے ہیں جہاں پہ سسٹم پرووائڈڈ ہیڈر فائل پڑی ہوتی ہے، تو دین آپ کو پھر ڈبل کوٹیشن سے نہیں بلکہ پھر اینگولر پرینتھیسس سے ہی اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم نے سمپلی ہیڈر فائل انکلوڈ کیا جی. اب چونکہ پتہ لگ گیا مین کو بھی کہ پروڈکٹ ہے کیا، پروڈکٹ کی جو بھی سارے انٹرفیس ہے وہ مین کو بھی ایکسیسیبل ہے. اب وہی کام جو پہلے ہم ایک فائل میں کر رہے تھے اسی کام کو اب ہم نے 3 ڈفرینٹ فائلز میں کر دیا ان آرڈر ٹو پرووائڈ سیکیورٹی کہ کوئی اور بندہ ہمارے ڈیٹیل امپلیمنٹیشن کو دیکھ نہ سکے. وہی کام جو ہم پہلے کر رہے تھے دوبارہ چلا کر دیکھ رہے ہیں جی. اب ڈیٹیل امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد بھی ہمارا وہی کام چل رہا ہے جی جو ہم نے مین میں پہلے چلا کے دیکھا ہوا تھا. ایک چیز بس میک شیور کرنی ہے آپ نے، کچھ سرٹن سینریز ایسے ہیں جی جب ہم لوگ نیکسٹ جا کے کہیں پہ ڈفرینٹ کلاسز آپس میں کمیونیکیٹ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہیڈر فائل ملٹیپل ٹائمز کہیں پہ لوڈ ہو رہی ہو. تو ملٹیپل ٹائمز اگر ہیڈر فائل لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر اس کی کسی بھی جس طرح فنکشن کی ری ڈیفینیشن پرووائڈ کرنے پہ ایرر آتا ہے تو اس طریقے سے جب آپ کی ہیڈر فائل بھی ری ڈیفائن ہوتی ہے سیم جگہ کے اوپر تو اس کا بھی ایرر آتا ہے. چونکہ ابھی ہم نے ایسا کوئی کام کیا نہیں، پر ہم نے ان پریکٹس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ ہم جو ہیڈر فائل ڈیفائن کر رہے ہیں وہ کہیں پہ ملٹیپل ٹائمز کسی جگہ کے اوپر انکلوڈ نہ ہو جائے. تو اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پری پروسیسر ہوتا ہے جس کو ہم نے انکلوڈ کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں ہیش پریگما 1. یہ چیز میک شیور کرتی ہے جی کہ جب بھی یہ ہیڈر فائل کہیں پہ لوڈ ہو رہی ہے تو اس کی اگر ملٹیپل امپلیمنٹیشن آ رہی ہے تو اس کو ایک دفعہ ہی یہ لوڈ کرے گی. تو یہ بیسیکلی پری پروسیسر اس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ ہیڈر فائل اگر کہیں پہ یوز ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ سنگل ٹائم ہی لوڈ ہو، یہ دوبارہ ری لوڈ نہ ہو جائے. ایک اس کے علاوہ اور ہمارے پاس اس طرح کا پری پروسیسر اویلیبل ہے جو کہ آلٹرنیٹلی ہیش پریگما 1 کی آلٹرنیٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں ہم. وہ ہے جی ہیش ایف ناٹ ڈیفائن. یہاں پہ اپنی کوئی بھی پری پروسیسر کا نام ڈیفائن کر دے. سپوز یہ پروڈکٹ تھی تو میں کہہ رہا ہوں اس پری پروسیسر کا نام پروڈکٹ رکھتے. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہیش ایف ناٹ ڈیفائن، اگر یہ پروڈکٹ ڈیفائن نہیں ہے، یہ والی فائل ڈیفائن نہیں ہے، ہیش ڈیفائن اسی فائل کو جو ہم نے نیا نام اوپر اسائن کیا ہے پروڈکٹ، یہ ڈیفائن کر دو. اور چونکہ یہ ایف ہے تو اس ایف کو کلوز کرنے کے لیے جہاں پہ فائل ختم ہو رہی ہے ہیش اینڈ ایف کا ٹیگ لگانا ہے.
تو یہ ٹیگ لگانے کے بعد اب ہمارا جو ایرر تھا وہ سورٹ آؤٹ ہو گیا. دو آپشن ہیں, یا تو سمپل یہ ہیش پریگما ونس یوز کر لیں, اگر یہ یوز نہیں کرنا تو یہ پھر پورا ٹیگ ہیش اف ناٹ ڈیفائن نیا نام کو ہی آپ نے اسائن کرنا ہے, وہی نام ہیش ڈیفائن کے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے, اور اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے آپ نے نیچے اینڈ ایف کا ٹیگ کلوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کی فائل ختم ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے ڈیٹا کو ایبسٹریکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ایسی تمام ڈیٹا ٹائپس جس کو ہم ایبسٹریکٹ بناتے ہیں اسے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بولتے ہیں. اب چونکہ ہماری یہ جو پروڈکٹ کی کلاس تھی اس کو ہم نے ایبسٹریکٹ ٹائپ بنا دیا ہوا ہے جی, کہ لیٹس سپوز اگر کسی نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ اس کے انٹرفیس سے کمیونیکیٹ کرے گا, اس کی ڈیٹیل امپلیمنٹیشن ہم اسے پرووائڈ نہیں کریں گے. تو اب یہ بیسکلی ہمارے پاس یہ جو پروڈکٹ کلاس ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بن چکی ہے جسے نارملی ہم اے ڈی ٹی بھی بولتے ہیں. تو اس طرح کی اگر ہم نے کہیں پہ اور اے ڈی ٹیز ڈیفائن کرنی ہے, کہ لیٹس سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی کوئی ارے ایسی ڈیفائن کرنی ہے, جس ایسی کلاس ڈیفائن کرنی ہے جو کہ ارے کی فنکشنالٹیز کو کیری کر رہی ہو, کہ فار ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں جی کہ میں نے اپنی ارے میں سے کوئی آئٹم سرچ کرنا ہے جی, میں نے اپنی ارے میں سے کوئی آئٹم ریموو کرنا ہے, کوئی آئٹم اپنی ارے میں نیا انسرٹ کرنا ہے, جو ارے کے اوپر نارملی ہم فنکشنالٹیز پرفارم کر سکتے ہیں وہ تمام فنکشنالٹیز ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں. اب ڈیٹیل امپلیمنٹیشن ہم نے پرووائڈ نہیں کرنی, ہم اس ارے کلاس کو ایز اے ایبسٹریکٹ کلاس بنا کے اس کی ڈیٹیل امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈ کریں گے سیپریٹ کلاس کے اندر, اور اسے ایز اے اے ڈی ٹی یوز کر سکتے ہیں. سملرلی ہمارے پاس ایک جو بیسٹ ایگزامپل ہے اے ڈی ٹی کی جو کہ ہم لوگ یوز کرتے رہے ہیں ابھی تک, اگر اسٹرنگ کلاس کی بات کریں, جو اسٹرنگ ہم یوز کر رہے ہیں ایز اے ڈیٹا ٹائپ کے طور کے اوپر, یہ بیسکلی اسٹرنگ بھی بیسکلی اے ڈی ٹی ہے, چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اسٹرنگ کے جو فنکشنز ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ لیٹس سپوز ہمارا جو مین ہے, اگر مین کے اندر میں اسٹرنگ کہیں پہ کریٹ کر رہا ہوں, اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل, سپوز میں نے ایس کریٹ کیا. اب دیکھیں جی اسٹرنگ کے ساتھ جب میں ڈاٹ لگاتا ہوں تو میرے پاس اسٹرنگ کے ڈفرینٹ فنکشنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ اسٹرنگ کے بیسکلی میتھڈز ہیں یا انٹرفیس ہے جو کہ اسٹرنگ کلاس نے ہمارے لیے انیبل کیا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ جی کہ لیٹس سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اسٹرنگ ڈاٹ اپینڈ کا فنکشن کال کرنا ہے, چونکہ آٹومیٹکلی مجھے بتا رہا ہے کہ اسٹرنگ ڈاٹ اپینڈ کے فنکشن کو کال کرنے کے لیے آپ کو یہ کہیں پہ کچھ پیرامیٹرز ریکوائرڈ ہیں, جو کہ آپ کے اس اپینڈ کے موڈ کے اندر اگر اس فنکشن کو کال کرتے ہو تو آپ کو یہ کام کر کے دے دے گا. اب وہ کام ان ڈیٹیل ایکچوئل میں ہو کیسے رہا ہے, اس کی لاجک کیا امپلیمنٹ کی ہے اسٹرنگ کلاس نے, اس نے وہ ہم سے ہائیڈ کی ہے, چونکہ ہم یوزر ہیں, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اسٹرنگ نے بیسیکلی لائبریری کے اندر اس چیز کو ہم سے ہائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ میں ڈیٹیل امپلیمنٹیشن آپ کو انیبل نہیں کر کے دکھاؤں گی کہ اس کے اندر میں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, بٹ میں اپنے میتھڈز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں جو کہ آپ یوز کر کے اپنا کام کروا سکتے ہیں. تو سملرلی ہم اس طرح کی اپنی کوئی بھی اے ڈی ٹی کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ اپنے جو یوزر ہیں ان سے اس کی امپلیمنٹیشن ہائیڈ کر لیں گے, بٹ یوزر جو کام کرنا چاہ رہا ہے ہمارے انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے, ہمارے میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہمارا آج کا لیکچر تھا جی, جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ چیزیں کور کی ہیں, جس میں ہمارے پاس ممبر انیشلائزیشن لسٹ دیکھی ہے جی, اس کے بعد ہم لوگوں نے فنکشن میں آبجیکٹ کیسے پاس کرتے ہیں, فنکشن سے آبجیکٹ کیسے ریسیو کرتے ہیں وہ بھی دیکھا ہے جی. اس کے علاوہ ہم نے ایکسیسرز اینڈ میوٹیٹر فنکشنز کی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈیٹا ٹائپس ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی بات کی جسے ہم اے ڈی ٹی بھی بولتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے جی, اور دیکھیں گے کہ نئے کنسٹرکٹس اور کون سے ہمارے پاس اویلیبل ہیں جی اپنے C++ یا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی.